السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. لٹرلی آپ لوگوں کے چہرے اپنی جگہوں پہ فکس نظر آتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کی نادیہ نے سیٹس فکس کر دی ہیں. جو جہاں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ مجھے اگلے دن بھی وہی نظر آتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی برکت دے، اور دیکھیں انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر کہاں ملاقات ہوتی ہے. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. ہمارا سیشن نمبر 17 ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آج سے الحمدللہ آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عبادت کی بہترین توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی عبادت کی مختلف اسپیکٹس آپ کو آتے ہیں ان کو میکسیمم ان 10 دنوں میں اویل کرنے کی کوشش کیجیے گا. سونا اچھا ہوتا ہے لیکن ان 10 دنوں میں کمر کس لیجیے گا. جو سونا تھا سو لیا، اس کے بعد رمضان کے بعد اپنی نیندیں پوری کیجیے گا. ان دنوں میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں. اگر اب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ روزے آگے نکل گئے اور میرے پارے پیچھے رہ گئے تلاوت والے، تو اب یہ 10 دن آپ کے پاس ایک بونس کے طور پر ہیں. دن رات لگائیں، خوب تلاوت کریں، اور اللہ کو اپنی محبت جو ہے وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں دکھاتے رہیں. انشاءاللہ اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا اور ہماری مغفرت بھی فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ایک شاعر نے قرآن کے بارے میں کہا ہے، مجھ کو یعنی مسلمان شاعر اور اللہ کی محبت میں جب آتا ہے تو اس کی شاعری بھی اللہ کی محبت کے رنگ دکھاتی ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مجھ کو ہر عیب سے جدا کر دے، دل کو قرآن اے خدا تو عطا کر دے. زندگی ہو میری تیری خاطر، دین پر مجھ کو تو فدا کر دے. ہر وہ چیز جو آپ کو دین میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، سمجھ لیں بس آپ نے اسی چیز کے ساتھ اپنا ایک امتحان کرنا ہے. اور انشاءاللہ آج کی جو ایکسپلینیشن ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر کس طرح سے آپ اس طرح کی سٹینڈنگز جو دنیا میں آتی ہیں، جو آپ کے لیے آزمائش بنتی ہیں، آپ کیسے پھر وہاں دین کے لیے بہت ہی حکمت کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں. ہم نے کل الحمدللہ آیت نمبر 17 شروع کر دی تھی سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں، اور حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت ہم نے دیکھنا شروع کی تھی. یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس نصیحت میں 4 چیزیں کرنے کو کہی ہیں. ان چاروں چیزوں کو عملی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ عقیدے کا پرسپیکٹو پیچھے گزر چکا ہے. پہلا عمل جس کا حکم انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. یعنی پہلا حکم اقیم الصلاۃ کا اللہ کا حق ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیسے محبت کے ساتھ انسان اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے. جب بھی حقوق ادا کرنے کی بات آئے گی، آپ کو حکیم لقمان کی حکمت سے یہاں یہ پہلو بھی سمجھ آئے گا. جو حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ محبتوں سے حق ادا کرتے ہیں تو ان کا عمل آؤٹ شائن کرتا ہے. جب وہ محبتوں کے ساتھ کسی بھی کام کو، کسی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں تو وہ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، ان کا عمل روشن نظر آتا ہے. تو جب اللہ سے محبت انسان اظہار کرتا ہے نماز کے تھرو، تو حکیم لقمان نے جو ایسنس اپنے بیٹے کو بتایا وہ یہ کہ نماز کی روح یہی ہے کہ انسان محبت میں رب کے سامنے کھڑا ہو، اور جو اللہ سے محبت میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کو زندہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے. جس کو زندہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے اس کو نماز کے بینیفٹس میں سے سب سے پہلا بینیفٹ جو ملتا ہے وہ سکون کی نعمت کا ہے. چاہے خوشیوں میں نماز پڑھتا ہے تو بھی سکون ملتا ہے،
پریشانی میں نماز پڑھتا ہے تو بھی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتا ہے. تو سکون کی نعمت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ مکمل ادا کر دیا جائے. اب آپ آگے دیکھیں گے کہ جو اگلا حکم آ رہا ہے آیت نمبر 17 میں، وہ شفٹ ہے حقوق اللہ سے حقوق العباد کی طرف. اللہ کا حق نماز، اور اب آگے بندوں کے ساتھ انسان کا ایک سوشل کنڈکٹ کیا بنتا ہے، کیا اس کی زندگی میں آپ کو فزیکلی یا پرومیننٹلی یا اپیرنٹلی چینجز نظر آتے ہیں. اب آپ کو وہ اینگل یہاں نظر آئے گا، اور یقیناً یہ کام بھی وہی کرے گا جو آگے آ رہا ہے، امر وامر بالمعروف ونہا عن المنکر. یہ دونوں کام وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی. اس لیے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر آپ اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں. جب سامنے اللہ ہو تو پھر وہاں تو ظاہری بات ہے اللہ کے سکھائے ہوئے ہی ایمان کے درجات ہوتے ہیں. انسان پھر محبوب ہوتے ہوئے ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آیت میں اگلا حکم آ رہا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دوسرا حکم ہے، معروف کا حکم دو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منکر سے یعنی جو چیز غلط ہے، جو چیز ان نون ہے، جو چیز گناہ ہے، اس سے رک جاؤ. امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن کی ایک بہت پرومیننٹ ٹرم ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک ایسپیکٹ میں تو ہم سب جانتے ہیں جس کو صرف اور صرف تبلیغ سے جا کر اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اینگل آپ سب کے سامنے کئی دفعہ آیا ہوگا. میں آپ کے سامنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک دوسرا اینگل رکھنا چاہوں گی تاکہ اس کا امپیکٹ امیجیٹلی ہمارے اپنے اعمال کے اوپر ہمیں خود ویزیبل ہوتا ہوا نظر آئے. جب آپ بات کرتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کی تو امر کا لفظ آیا ہے وَأْمُرْ میں، معروف کا حکم دو. امر عربی زبان میں صرف حکم دینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اگر آپ نے کبھی اس چیز کو اسٹڈی کیا ہو، امر عربی زبان میں مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے. امر عربی زبان میں حوصلہ افزائی کے لیے بھی آتا ہے. امر عربی زبان میں نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، اور امر عربی زبان میں التجا کے لیے بھی آتا ہے. آپ کو خود لاجیکلی یہ سارے شیڈز امر میں نظر آتے ہیں. جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ربنا آتینا، اللہ تو دے دے مجھے، تو آپ آتی کا لفظ جو بولتی ہیں وہ فعل امر ہے. اب اگر آپ نے امر کو صرف حکم میں سمجھا تو آپ اور میں اللہ کو حکم نہیں دے سکتے ہیں. ہم اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں. سیم از دا کیس وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف. جب آپ نیکی کی، اچھائی کی کسی بات کو آگے پروپیگیٹ کرنے کی بات کریں گے، اٹ ول ناٹ بی ایوری ٹائم اے کمانڈ. اب کمانڈ کی صورت میں نہیں کہہ رہے ہوتے، ہر دفعہ آپ کو حکم دے کر نہیں بات کرنی ہوتی. ایون ود یور اون چلڈرن. آپ کو یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے کنٹمپرری کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں، بار بار یا بنیا کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ وَأْمُرْ کو اس کے لنگوسٹک سینس میں دیکھیں تو آپ کو بتا دیا کہ امر کے اندر کبھی حکم دینا آتا ہے، کبھی التجا کرنا آتا ہے، کبھی نصیحت کرنا آتا ہے، اور کبھی حوصلہ افزائی کرنا آتا ہے. شاباش تم نے یہ کام کر لیا، ایسے ہی کرتے رہو. اب یہ انداز آپ نے حکم بھی دے دیا، سائملٹینیسلی آپ نے اس کی حوصلہ افزائی بھی کر دی. تو یہ جو امر بالمعروف ہے، اس کو بہت اینگل سے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ٹرم کے اندر سارے زمانے کو لے آتے ہیں سوائے اپنی ذات کے. ہم اپنے آپ کو omit کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ظاہر ہے نیکی کا حکم دے رہی ہوں تو میں تو ہو گئی نیک. اب باقی جتنی بھی قوم ہے اور باقی جتنی بھی عوام ہے، باقی جتنی بھی دنیا ہے، اس کو میں بیٹھ گئی حکم دینے کے لیے. تو اب اس وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کو جب آپ اس طرح لیتے ہیں تو ایک شخصیت جس کو آپ کمپلیٹلی ابینڈن کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے. اس میں آپ کو اپنے آپ پر ہمیشہ فوکس رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس وقت کس سے کیسے بات کی، اور آپ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کی کیٹیگری کو اپنے لیے کیسے لیتی ہیں. اس چیز پر ایک بہت سمپل سا اصول یاد رکھیں. اسکالرس کے نزدیک وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف یا امر بالمعروف کی جب بھی آپ بات پڑھیں یا سمجھیں تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کا اپنا عمل، آپ کا ایمان کے مطابق میچورٹی گین کرنا، آپ کا اپنی شخصیت کا تزکیہ کرنا،
یہ سب سے بڑا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف ہوتا ہے. جب آپ میں ایمان کے اینگل سے میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے، آپ چلتا پھرتا اسلام کا ایک ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ نے یہاں آنا شروع کیا رمضان کے مہینے میں، اور آپ یہاں آج ہماری 17th کلاس ہے، آپ پچھلے 17th ڈے سے یہاں آ کر بیٹھ رہی ہیں. مطلب آپ ایک ہی مہینے میں اب تک 20 دنوں میں سے 17 دن یہاں آ کے بیٹھے ہیں. 3 دن صرف ہم یہاں آ کے نہیں بیٹھے. اس سیناریو کے اندر آپ کے گھر والوں کو اگر آپ کے اندر چینج نظر آئے گا تو بھی فائدہ کس کو ہوگا؟ سنا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھیں قرآن سن کر ان پر اثر کتنا ہوا. اگر آپ کے اوپر 0 پوائنٹ بھی اثر نہیں ہوا یا 0.001% بھی اثر نہیں ہوا، تب بھی زد کس پر پڑے گی؟ دیکھو قرآن پڑھ کر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف میں سب سے بڑا آپ کا امر کا معاملہ، آپ کا معروف کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا معاملہ آپ کی اپنی 6 فٹ 5 فٹ کی ذات ہوتی ہے. جب آپ اس ایمان کی میچورٹی کو اپنے جسم پر، اپنے اعمال پر ریفلیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا آپ کا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف ہوتا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے، پیچھے جائیں، جس میں اقیم الصلاۃ محبت کی حرارت کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کہ اپنے عمل کے اندر معروف کو قائم کر لینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. معروف کو 2 طرح سمجھیں، بلکہ 3 طرح سمجھیں معروف کیا ہوتا ہے. معروف نمبر 1، ہر وہ چیز جو ہمیشہ سے انسانیت میں اچھا سمجھی گئی ہے، یعنی جس کو سٹینڈرڈ کے طور پر انسانیت نے ہمیشہ اچھا سمجھا ہے. مثال کے طور پر کسی بزرگ کی خدمت کرنا، کوئی معاشرہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط کام ہے. سچ بولنا، کوئی معاشرہ نہیں کہے گا یہ غلط کام ہے. کسی گرے ہوئے انسان کو کھڑا ہونے میں مدد دے دینا، کوئی انسان نہیں کہے گا یہ غلط کام ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہنا دینا، یہ نمبر 1 ڈیفینیشن آف معروف ہے. ہر وہ سٹینڈرڈ جو ہر کلچر میں اچھائی کے نام پر پروموٹ ہوا ہے وہ معروف کہلاتا ہے. نمبر 1 ڈیفینیشن، یہ جو اوور آل ہیومینٹی کا سٹینڈرڈ ہوگا ایز اے سوشل کنڈکٹ. نمبر 2، بینگ اے مسلمان، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اچھائی قرار دے دیا، نیکی قرار دے دیا، خیر قرار دے دیا، وہ سب کا سب معروف میں آ جائے گا. اب یہ دین کا معروف ہو جائے گا، اب یہ دین کے حساب سے سوشل کنڈکٹ ہو جائے گا. نمبر 3، معروف میں وہ پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں آپ جس کلچر میں رہتے ہیں اس کلچر کا جو اچھا پارٹ ہے، اس کلچر کے جو نارمز ہیں اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے. کلچر کا نارم ہے اور شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں، وہ بھی اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے معروف ہو جائے گا. مثال کے طور پہ بس سمپل سی مثال، روزہ کھولتے ہوئے سموسا کھانا. آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا. روزہ کھول کے جلیبی کھانا، رمضان میں صرف بریانی کھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کلچر ہے آپ کا. اس لیے کہ آپ کو کتنا بھی دنیا بھر کے ڈاکٹرز کہہ دیں کہ روزہ کھول کے فرائی چیزیں نہ کھائیں، بٹ ہمارا کلچر ہے کہ ہمیں کھانی ہے تو ہم تھوڑا بہت ہی لیں. چلے ہم نے کوانٹٹی کم کر دی، 1 پیس ہی اٹھائیں، 1 مونٹن ہی اٹھائیں، بٹ کھائیں گے ضرور کوئی فرائی چیز. اس کا مطلب ہے معاشرے کا وہ اینگل جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہا اور آپ کو نقصان بھی نہیں دے رہا، وہ بھی معروف میں آتا ہے. تو معروف ان 3 ڈیفینیشنز کے اندر لایا جاتا ہے. عرب کلاسیکل لینگویج میں معروف بنا ہے عین را فا سے. عرب کلاسیکل لینگویج میں عرف کا لفظ استعمال کرتے تھے، عرف. اور عرف کے کئی میننگز تھے، کوئی ایک میننگز نہیں تھا. عرف کا ایک میننگز تھا خوشبو. نہایت اولڈ عربک لینگویج جہاں پر آپ کو جوہلا کی پوئٹری مل جائے گی. بلاغہ میں عرف کی ایک کونوٹیشن آتی تھی خوشبو. اچھا، خوشبو کو عرف کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز آپ چیز کو نہ دیکھیں، خوشبو سونگھ لیں تو آپ کو ریلیٹیبلٹی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ کو اس آڈیٹوریم کے اندر قورمے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا، لگ رہا کہ کوئی کہے کہ لگ رہا ہے پیزا بیک ہو رہا ہے، قورمے کی خوشبو آئے گی تو سب کہیں گے قورمے کی خوشبو آ رہی ہے. عرف اور خوشبو کا تعلق آپ کو پتہ چل گیا. جانا پہچانا،
خوشبو سے آپ کی ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کچھ خوشبو کچھ فریگرنسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بیٹھے بیٹھے ون آف دا اور ٹائم کہیں سے آنا شروع ہوتے ہیں اینڈ دیٹ ول ٹیک یو ٹو یور چائلڈہڈ میموریز. کوئی خوشبو ایسی ہوتی ہے جیسے ہو سکتا ہے آپ کے بچپن کی کوئی کھانے کی خوشبو ایسی ہو, کھیر کی ہے, سیریلیک کی ہے, کسی بھی چیز کی ہے, وہ آپ کو خوشبو ایک دم سے آتی ہے اور آپ کو فوراً ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے آپ کے بچپن میں. تو خوشبو جانی پہچانی ہوتی ہے, عرف جانا پہچانا. اسی لیے جو اولڈ اینشینٹ عربک تھی اس میں عرب خوشبو کے لیے عرف کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. اب جو اس عرف کو اپنا لے اس کا مطلب ہے اس نے اس شے کو معروف کر دیا. تو بیسیکلی اسلام کی تعلیمات, اسلام کا سوشل کنڈکٹ وہی ہے جو ہمیشہ سے انسانیت میں اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈ سیٹ کرتا رہا ہے. اگر آج اسلام اسٹرینجر ہے, اگر آج اسلام جس کو آپ کہتی ہیں حدیث کے مطابق غریب ہے, غریب کا لفظ عربی زبان میں اسٹرینجر کے لیے آتا ہے, اگر آج اسلام اجنبی ہے اس کا مطلب ہے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس عرف کو تھامتے اور اسلام کے بہت سے شاعر کو معروف بناتے, انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی. تو وہ خوشبو اپنی جگہ ہے اسلام کی, مگر وہ پھیل نہیں رہی ہے, بیکاز جتنے لوگ اس عرف کو پکڑیں گے اتنا زیادہ یہ معاشرے کے اندر پھیلتا چلا جائے گا. اب آپ کا اور میرا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف اس عرف کے حساب سے, اس خوشبو کے حساب سے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ آج اسلام کو ایسے تھامیں کہ آپ اسلام پر کمپرومائز نہ کریں. یہ آپ کا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آج اسلام کے بارے میں کسی حکم کو سنا اور آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا. آج آپ کو عمل کرتے ہوئے صرف 2-4 لوگ نہیں دیکھتے. پہلے دور میں لوگ گھروں سے باہر ہارڈلی نکلتے تھے, اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی سے باہر کم سے کم ملا کرتے تھے, لوگوں کے تعلقات اپنے شہر سے باہر ہارڈلی ہوا کرتے تھے. جب کوئی رشتہ دار رہتا ہو تو شاید آنے جانے کی وجہ سے لوگوں کے دوسرے شہروں میں تعلقات ہوتے تھے, ورنہ جو جس شہر میں رہتا تھا وہ وہیں رہتا تھا. آپ اپنی نانی سے کبھی جا کر پوچھیں, اگر آپ کی نانی حیات ہے وہ اپنی نانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے کئی موقعوں پر پاکستان کے کسی شہر میں آنکھ کھولی اور اس کے باہر قدم بھی نہیں نکالا ہوتا تھا. دنیا دیکھنا تو دور کی بات ہے, وہ جس شہر میں رہے ہوتے تھے اسی شہر میں رہے ہوتے تھے. یہ وہ دور تھا. آج کا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف, آج آپ کا ایک اسلام کے مطابق نیک عمل کو اڈاپٹ کرنا is like you are able to show it to millions. بیکاز آپ کا اور ہمارا آج کا تعلق گلوبل تعلق ہو گیا ہے. آپ صرف اور صرف اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے, اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتی ہیں ڈیو ٹو دا سوشل پلیٹ فارمس. آپ کا انٹریکشن اتنا زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف آج صرف وہی اڈاپٹ کرے گا جس کو اللہ سے سچی محبت ہوگی, جو اپنے آپ کو ایک اسلام کے ٹرینڈ سیٹر میں لے کر آئے گا. اس وقت اسلام ٹرینڈ میں ہے یا ہپ ہاپ کلچر ٹرینڈ میں ہے؟ ہپ ہاپ کلچر ٹرینڈ میں ہے. اس وقت جو امر بالمعروف کا اصل فارم ہے وہ ہے ہر مسلمان کا جس کے علم میں قرآن کی اہمیت آ جائے, جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کرنا شروع کر دے, وہ اپنی اپنی کیپیسٹی اور صلاحیت کے حساب سے اپنے عمل کو اسلام سے سجانا شروع کر دے. جب آپ سجائیں گی کیا آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گی؟ اسٹینڈ آؤٹ کریں گی کہ نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے اسٹینڈ آؤٹ, بیکاز ہپ ہاپ کلچر از کامن اور اسلام کے ٹرینڈ سیٹر بہت کم ہیں. آپ اسٹینڈ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب آپ کے آ کے ہار پھور پہنا رہے ہوں گے. شاباش, آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی, آئی ایم سو ہیپی. ابا کہیں بیٹا تمہیں تو پوری کار مل گئی, نانی کہیں بیٹا تم کو تو میں گھر دلا رہی ہوں, اب نانا کہیں میں تم کو فلیٹ دلا رہا ہوں. یہ نہیں ہونے والا. صحیح ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کو تھام کر کیا آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, آپ بالکل اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ دنیا کے معاشرے میں آپ آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں اور اللہ کے ہاں آسمانوں پر فرشتوں کو آپ اس زمین پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ ایمان آپ کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے. احادیث کے مطابق حدیث کا مفہوم آتا ہے جیسے تم یہاں زمین پر بیٹھ کر آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو, اسی طرح سے آسمان کے فرشتے نیک لوگوں کو وہاں آسمان سے بیٹھ کر زمین پر جب دیکھتے ہیں تو ان کو ٹمٹماتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. آپ کی بھی لائٹ ہے, آپ کی نور ہے, آپ کا ایمان کا نور ہے.
اور یہ ایمان کا نور اسی سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے جس سپیڈ آف لائٹ سے آپ کو آسمان پر آج وہ سٹارز نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں سائنس کہتی ہے کانسٹیلیشنز کے بارے میں کہ کتنے سٹارز ایسے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں ڈیو ٹو لائٹ ایئرس. وہ اب لائٹ ہم تک آ رہی ہے, اب تک پہنچنے میں ٹائم لگ رہا ہے اس کو. دس از دا کیس. تو جب آپ امر بالمعروف کرتے ہوئے اچھائیوں کو تھامیں گے, آپ ہپ ہاپ کلچر سے الگ ہوں گے. آپ الگ ہوں گے, آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے تو دنیا اور اپنے خاندان اور فرینڈ سرکل میں آڈ ون آؤٹ بنیں گے. آسان ہوگا؟ یہ بالکل آسان نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے ٹف تھنگ. لیکن کر کون جائے گا؟ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ, امپاسبل نہیں ہے, لیکن وہ کر جائے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت کا پائلٹ فلیم جل چکا ہوگا, جو ہم نے کل بات کی تھی. صلات کے تھرو, نماز کے تھرو وہ جلتا ہے. آپ جب دنیا میں آج دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اٹس اے ڈن ڈیل. آپ اپنے اپنے خاندانوں میں ایک پہلا بارش کا قطرہ بنیں گے, لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے. الٹا آپ نے 4 نیکیاں اپنا لی تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے اپنے گھر والے آپ سے کہیں گے وہ جو آپ میں 5 برائیاں موجود ہیں اس کا کیا؟ آپ کی 4 اچھائیوں کی تعریف نہیں کریں گے. یہ ٹف کام ہے, لیکن کر وہی جاتا ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے, جو معروف کو تھامنے کی کوشش میں ہوتا ہے, جو اسلام کی خوشبو سے اپنی شخصیت کو مہکانا چاہتا ہے, وہی کر کے اس کام کو آگے جاتا ہے. اور یاد رکھیں, آپ کا ایک کام آپ کو کئی ڈفرینٹ اینگل سے لوگوں کے سامنے پرومیننٹ کر سکتا ہے. آج دنیا اس انسان کو جو ریلیجس سائڈ سے تھوڑا سا سائڈ پر جاتی ہے اور اپنے آپ کو انگریزی بولنے میں لے کر آئے گی, ایک سرٹن طرح کی ڈریسنگ کرے گی, سرٹن طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگی, تو لوگ کہیں گے ماڈرن ہے, بہت سوشلائز کرتے ہیں, بہت لاجیکل ہیں, بڑی وائبرنٹ پرسنالٹی ہے, بہت کرزمیٹک ہیں. آپ ہوں گی یا آپ ہیں, سمجھیں, اپنے آپ کو اس فریم میں رکھیں. آپ جس کو دین صرف اتنا پتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی, اس کے بعد نماز کے آگے پیچھے 2 نمازوں کے درمیان میں میری جو زندگی کی ایکٹیویٹی ہوگی, what Allah has to do with it. بہت سے ہم میں سے ایسے مسلمان ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, بٹ وہ 2 نمازوں کے درمیان کے اوقات میں ہم کہتے ہیں یہ دنیا ہے. اور ہم نے غلط نوشن یہ سمجھا ہوا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلو, تو ہمارا نوشن یہ بن جاتا ہے کہ شاید نماز پڑھی تو دین ڈن ہو گیا, اب بیچ میں نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ کی تو دنیا ڈن ہو گئی. اٹس ناٹ لائک دس. ہم عبد ہیں اور غلام 24/7 غلام ہی رہتا ہے. ہم سبمشن کے اندر ہیں. سبمٹ کرنے والا اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے رکھتا ہے. ہمارا تو نام ہی مسلمان ہے, وہ جس نے سرنڈر کر دیا, وہ جس نے سبمٹ کر دیا, وہ جو مسلم ہو گیا. جب یہ کیفیت ہے اور اب آپ اپنے آپ کو نمازوں کے ساتھ ساتھ 2 نمازوں کے درمیان میں ذرا سا بھی کیئرفل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تک آپ کیا تھیں؟ نماز پڑھتی تھیں, بٹ 2 نمازوں کے درمیان میں آپ کی ایکٹیویٹیز دنیا والی تھیں, جو سب کرتے تھے آپ بھی کرتی تھیں. تو آپ ماڈرن بھی ہیں, آپ اچھی جو ہیں وہ کرزمیٹک پرسنالٹی کی بھی ہیں, آپ وائبرنٹ بھی ہیں, اینڈ ایوری بڈی از ولنگ ٹو سٹ ود یو اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یو. اب وہی آپ ہیں, بٹ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور کریں گی جو اسلام کا معروف نہیں ہے. ابھی آپ نے کسی کو تبلیغ نہیں شروع کی, ابھی آپ کسی کو درس نہیں دے رہے, ابھی آپ کسی کو جا کے نصیحت نہیں کر رہے. یو جسٹ ڈیسائیڈڈ فار یور سیلف, میں اپنی 2 نمازوں کے درمیان میں ہر وقت کوشش کروں گی کہ میں صرف دین کا معروف تھاموں. اب بھی لوگ آپ کو ویسے ہی پسند کریں گے, اب بھی لوگ آپ کے ساتھ ویسے ہی اٹھنا بیٹھنا چاہیں گے. نہیں, لوگوں کو لگے کہ خدا نخواستہ آپ ڈیزیزڈ ہو گئی ہیں. آپ اوڑھیں ذرا چادر, آپ پہنے ذرا عبایا, آپ لگائیں ذرا 3 انچ کا نقاب. میں نہیں کہہ رہی آپ لگائیں, آپ کی مرضی, جب آپ نے لگانا ہے آپ لگائیں, آپ جانے آپ کا رب جانے. میرا تو کام ہے کنوے کرنا, کنونس کرنے میں یہاں کسی کو بھی نہیں بیٹھی ہوئی. میں کنونس صرف اپنی ذات کو کر سکتی ہوں, یہ میرا ایمان ہے. ہم اس دنیا میں یہاں لوگوں کو کنونس کرنے نہیں آئے ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا, مجھے کوئی ایسی دلیل بتا دیں کہ میں لوگوں کو کنونس کر دوں, یو اینڈ اپ ان فرسٹریشن. آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ہمدردی کے اینگل پر نہیں آ سکتے اس اپروچ کے ساتھ کہ میں ان کو آج کنونس کر کے چھوڑوں گی. اسٹاپ ڈوئنگ دس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ, صحابہ کی تبلیغ ایسی نہیں تھی.
لٹ مار انداز میں ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے لوگوں کے, بتا کر چھوڑ دیا کرتے تھے. کون کھولتا ہے دل؟ کیا آپ نے اپنا دل خود کھولا یا اوپر والے نے آپ کا دل کھولا؟ اوپر والے نے آپ کا دل کھولا. تو جس کی آپ درد میں بیٹھی ہیں اس کا دل بھی وہی کھولے گا. ہاں, آپ اولاد کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, آپ اولاد کو 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ کہتے ہیں, بٹ اس کے باہر کا بریکٹ آپ کہہ کر اپنے آپ کو پھر اللہ کے ساتھ دعا میں اٹیچ کر لیتے ہیں. آپ وہی خاتون جس کے پیچھے لوگ آگے پیچھے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے فرینڈز بنانا چاہتے ہیں, آپ اپنا حلیہ اسلام والا کریں, آپ معروف کے اوپر اپنے آپ کو سٹک کریں, آپ ان ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں جس میں منکر ہے. پیپل ول اسٹارٹ لیونگ یو. دے ول ناٹ جسٹ لیو یو, دے ول اسٹارٹ گیونگ یو ٹائٹلس. پینڈو, ایکسٹریمسٹ, فنڈامنٹلسٹ. ان کو کیا ہو گیا؟ بیچاری ٹھیک ٹھاک تھیں, 900 چوہے کھا کے بلی گھر حج کو چلے. These are the titles which you are going to listen. یہ ٹائٹل سننا آسان ہے؟ بالکل بھی آسان نہیں ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کا یہ شیڈ ہم نے کب اپنایا؟ ہم تو کہتے ہیں امر بالمعروف, چلو جی عید کا موقع آ رہا ہے سب کو تبلیغ کروں گی. یہ نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی تبلیغ کرنے کی, آپ چلتی پھرتی مبلغ ہیں. بعض اوقات آپ کی تبلیغ کے لیے آپ کو تو منہ سے کچھ بولنا بھی نہیں پڑتا, آپ کی پرسنالٹی خود بہت بڑی مبلغ بن جاتی ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کو مبلغ بنا دیتے ہیں. یہ معروف ہے. آج معروف یہ اسلام کا تھامے آپ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت شروع کر دیں. آسان ہے وہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن پہ, نیٹ فلکس پہ. معروف کو تھامنا, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف, پہلے تو یہ ہے. چھوڑیں وہ سب جو دیکھ رہے ہیں. اور نیٹ فلکس کی ایک سے ایک سیریز ہیں جس کے اوپر آپ انا للہ پڑھیں. اگر نیٹ فلکس کی سیریز آج سے 100 سال پہلے آتی, 100 سال میں بہت زیادہ بول رہی ہوں, شاید 70 سال پہلے بھی آتے, بلاسفیمس ہوتی بہت سے ریلیجنس کے اندر, صرف اسلام کے اندر نہیں. آپ کے بچوں کو پتہ ہے وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. بوجیک ہورس مین کارٹون ہے, بظاہر کوئی آپ بچہ دیکھ رہا اور آپ جا کر بیٹھ کے اس کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا او کیوٹ, فنی سا, اینیمیٹڈ سا, بنائن سا ایک ہیومرس کارٹون چل رہا ہے. آپ ذرا بیٹھ کے اس کو 10 منٹ دیکھیں, بوجیک ہارس مین, 10 منٹ دیکھیں آپ کو ایبسرڈ ہیومر نظر آئے گا اس کے اندر. ڈرٹی ہیومر, ڈرٹی ریالٹی. کیا ہے؟ ایک جانور ہے جو انسان بھی ہے اور جانور بھی ہے, اس کا جو اسپاؤس ہے وہ انسان ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں. مطلب جانور از ڈوئنگ دا ریلیشن شپ ود اے ہیومن بینگ, اور سب کے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور سیریز پر سیریز چل رہی ہیں. ایبسرڈ ہیومر. یہ تو میں ایک چیز کی بات کر رہی ہوں. اندر تھنگ, سویٹ ٹوتھ کے نام سے بھی ایک نیٹ فلکس پر آتی ہے اسی طرح کی سیریز. سب جتنے ینگ بچیاں بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے. آج کا معروف کیا ہے؟ چھوڑیں دیکھنا. ہے ہمت؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف, دیکھیں چھوڑنا. آپ اپنی کانوں کی حفاظت کریں. ابھی ہم نے لاہو الحدیث کے اوپر کتنی گفتگو کی ہے, بہت ڈیٹیل سے کر لی ہے. آپ کے فرینڈز آپ سے کہتے ہیں کہ آؤ مل کر سب دیکھتے ہیں یہ سیریز اور وہ سیریز, اور آپ میں اتنی ہمت آ جائے کہ آپ کہیں نہیں میں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے بیکاز میں نے رمضان میں یہ سنا تھا یہ چیزیں مجھے آنکھوں کی حفاظت سے, کانوں کی حفاظت سے دور لے کر جائیں گے. بعض اوقات لوگ اتنی بڑی بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں, دین پر عمل کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ریزن دینے کی بات آتی ہے دے ڈونٹ لائک ٹو گیو ریزن. ہم آئے کیوں نہیں؟ غزل نائٹ میں آپ کو بلایا گیا, آپ نہیں گئیں ڈیو ٹو یور دین, ڈیو ٹو یور ایمان. مگر جب فرینڈ نے پوچھا تم تھی نہیں اس دن, وہ میرے سر میں درد تھا. آپ کے سر میں کوئی درد نہیں تھا, آپ نے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ تو موقع تھا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کا. آپ کہتی میں نے اتنا قرآن اب پڑھ لیا کہ اب میں ان جگہوں پر جانا افورڈ نہیں کر سکتی. سمپل. آپ نے تو کسی کے اوپر فنگر بھی ریز نہیں کی کہ جو وہاں گئے تھے وہ گناہ گار ہو گئے. آپ نے سیدھی بات کی, میں نے قرآن پڑھ لیا, اب میں یہاں جانا افورڈ نہیں کر سکتی ہوں, میرا دل نہیں مانتا ہے, مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہے حکمت ہے. بات کرنا سیکھیں. ڈنڈے نہیں مارتے لوگوں کو تبلیغ کے نام کے اوپر, ان کو بلٹل نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کو گناہ گار یقین دلا دیں کہ وہ کتنے گناہ گار ہیں. یہ نہیں ہے حکمت, اور حکمت کے بغیر تو تبلیغ ہوتی ہی نہیں ہے. جس کو حکمت نہیں آتی وہ اپنی زبانوں کو بند کر لے اور زبان سے تبلیغ نہ کرے, اس لیے کہ وہ نقصان زیادہ کرے گا اور وہ فائدے کم پہنچائے گا. آپ کو آپ کی دوست کہتی ہے آؤ میوزک سنتے ہیں, آپ کہیں نہیں میں نے میوزک سننا چھوڑ دیا. وہ پوچھے کیوں؟ آپ کہیں میں نے سنا تھا
قرآن میں, قرآن کی کلاس میں, لاول حدیث کے بارے میں, اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اوائڈ میوزک ناؤ ایز مچ ایز آئی کین. اور وہ آپ سے کہتی ہے کیا دلیل ہے, اور آپ بیٹھ کے سوچ رہی ہیں ہاں میں نے تو عمل شروع کر دیا بٹ مجھے دلیل تو نہیں دینی آتی. اب آپ پریشان ہو رہی ہیں اس بات پہ. نو نیڈ ٹو گیٹ ڈسٹرب. ظاہر ہے آپ کو ایک کلاس سن کے 1 سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال کی اسٹڈی میں قرآن کے احکامات کی دلیل نہیں دینی آئے گی. یہ سالوں کی محنت ہے, یہ تو مستقل پڑھائیاں ہیں, پھر جا کر آپ کو دلیلیں دینا آتی ہیں, ورنہ نہیں آتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو دلیل دینی نہیں آ رہی لیکن آپ نے میوزک چھوڑ دیا, آپ نے نیٹ فلکس کی وہ ساری سیریز چھوڑ دی جو پرابلمٹک ہیں, جو آپ کے ایمان کے اوپر زد لا سکتے ہیں, سب سمجھے آپ نے چھوڑ دیں. وہ ڈرامے چھوڑ دیے, وہ موویز چھوڑ دیں, آپ نے سینماز میں جانا چھوڑ دیا. آپ کے دوست کہتے ہیں بتاؤ لاجک دو, آپ کا وامر بالمعروف کیا ہے؟ سمپل. آپ ان سے کہیں آپ کسی بھی قرآن کی کلاس کو جوائن کر لیں, آپ کو بھی مل جائے گی ساری دلیلیں. میری طرف سے یہ ہے کہ مجھے اللہ نے وہ فرقان دے دی کہ اب میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ان چیزوں کے قریب نہیں جانا. بس میں نے یہ سمجھ لیا. یہ آپ کا وامر بالمعروف ہے. جب آپ اس اینگل سے جائیں گی تو آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے کبھی ہیسیٹنٹ نہیں ہوں گے. اللہ کا حکم آئے گا اور آپ سمعنا و اطعنا کریں گے. ہاں ایک چیز یاد رکھیں, مومن ہمیشہ حکمتیں تلاش ضرور کرتا ہے. آپ کو حکمت چاہیے تو آپ ضرور اپنے استاد سے پوچھیں کہ مجھے حکمت بتا دیں, مگر اس لیے نہیں حکمتیں پوچھیں کہ میں نے دوسروں کو شٹ اپ کال دینی ہے. حکمتیں اس لیے مت پوچھیں, لوگوں کے منہ بند کرانے کے لیے حکمتیں نہیں دی جاتی ہیں. پلیز یہ چھوڑ دیں انداز. یہ ہمارے عام مزاج بن گئے. گھر میں جب کوئی ہمیں بات کرے گا نا ہمیں دلیل نہیں دینی آتی, بیکاز ہم اس کا دل نہیں کھولنا چاہ رہے ہوتے, ہم تو اس کو شٹ اپ کرانا چاہ رہے ہوتے. جب آپ کے دل میں یہ کیفیت ہوگی, سامنے والے کو اسلام کی خوبصورتی کیسے نظر آئے گی؟ کسی کا دل کھولنا ہو نا تو آپ کی محبت بھری 4 گفتگو کی باتیں, آپ کے بہت پلیزنٹ فیشل ایکسپریشن اور آپ کی محبت جو اس انسان کی ہمدردی میں آپ کی پوری باڈی لینگویج میں نظر آئے, یہ کافی ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سے دلائل ہم تلاش کرتے رہتے ہیں, اور اکثر خواتین کا یہ ہوتا ہے دلیل بتا دیں مجھے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو چپ کرا دوں. جو مسلمان چپ کرانے کے لیے دلیلیں ڈھونڈیں گے نہ وہ اپنا ایمان سنوار سکیں گے, نہ وہ دوسروں کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ سکیں گے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف میری اپنی شخصیت کے اندر پرومیننٹلی نظر آنا چاہیے, اور جب یہ نظر آتا ہے تو آپ ایک مضبوط مومن بنتے ہیں. مضبوط مومن کے لیے اللہ کے رسول نے دونوں طرح سے سمجھایا ہے, چاہے آپ مینٹلی مضبوط ہیں, چاہے آپ سائیکولوجیکلی مضبوط ہیں, چاہے آپ ایموشنلی مضبوط ہیں, چاہے آپ ایمان میں مضبوط ہیں یا فزیکلی مضبوط ہیں. المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک صحت مند طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں, چاہے یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہو یا یہ آپ کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ ہو. اور زیادہ تر محدثین کہتے ہیں اس موقع کے اوپر زیادہ انکلینیشن فزیکل پر نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں ہوتی نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, A1 فرسٹ کلاس, ذرا سا پیٹ میں درد اٹھتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کا کہتا ہے پتہ چلتا ہے کینسر ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, نتھنگ, کوئی سمٹم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہلکا سا درد ہوا ایبڈومن میں یا پیٹ میں, اور اس سے پتہ چلا کہ جی ایک الٹرا ساؤنڈ سے کہ جی کوئی باڈی ماس نظر آیا ہے, اینڈ دیر از سم تھنگ رانگ ان یو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغی طور پر, ذہنی طور پر, جذباتی طور پر مضبوط بن جائیں, تاکہ خدا ناخواستہ اگر کوئی فزیکل النس ہٹ کرے آپ اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہو, آپ اللہ سے کبھی دور نہ ہو. آپ کا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف آپ کا بہترین دین پر عمل ہے. اور دوسرا اینگل جو تیسرا حکم جو اس کے اندر آیا ہے, وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, غلط کو غلط کہنے کا سلیقہ سیکھ لیں. جب آپ منکر سے روکیں گی, گناہ سے روکیں گی, تو گناہ سے روکنے میں 2 چیزیں ہیں. ایک, آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز گناہ ہے اور آپ اس میں بالکل انوالو نہیں ہیں. ایک انسان خود زانی ہے اور اس کے بعد جب ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے توبہ کتنے ایکسٹرا میریٹل اور پری میریٹل افیئرز ہوتے جا رہے ہیں.
کیا یہ کیا کیفیت ہے؟ پاگل پن ہے یا کیا ہے؟ خود زانی ہے اور پھر جو معاشرے میں زنا عام ہو رہا ہے اس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا دین کے معاملے میں نہیں انل منکر ایسا ہی ہے, لٹرلی ایسا ہی ہے. یہ تو میں نے بہت کروڈ اگزامپل آپ کو دے دیا. ہم کہتے ہیں لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں, کتنے آرام سے بول دیتے ہیں. لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. ہم کتنا محتاط ہوتے ہیں کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. لوگ بہت غیبت کرتے ہیں. ہم کب محتاط ہوتے ہیں کہ ہماری زبان کسی کے خلاف غیبت نہ کرے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس کو حکمت کا نام دے دیتے ہیں. او اٹ واز ریکوائرڈ. اس وقت حکمت یہی تھی کہ میں جھوٹ بول دیتی. جھوٹ بولنا کبھی حکمت نہیں ہو سکتی. لکھ لیں کہیں بڑا بڑا. بہت شیطان ہمیں بے وقوف بناتا ہے. نمبر 1, غلط کو غلط کہنے سے پہلے ہمارے پاس غلط کی انفارمیشن ہو اور ہم اس غلط سے کمپلیٹلی اپنے آپ کو بچا چکے ہوں. پھر اس کے بعد جب آپ غلط کو غلط کہیں تو سٹیپ نمبر 2, نہایت سلیقے کے الفاظ اور سلیکٹڈ الفاظ کے ساتھ غلط کو غلط کہیں. پرسنل وینڈیٹا کے طور پر غلط کو غلط نہیں کہا جاتا. آپ کو ویسے ہی اپنی نن سے گرج ہے, آپ کو ویسے ہی اپنی کزن اچھی نہیں لگتی, آپ کو ویسے ہی اپنی کسی فرینڈ کی بہن سے الرجی ہے, کیمسٹری نہیں ملتی اس کے ساتھ آپ کی. اب آپ کو ان کی کوئی برائی نظر آ گئی. اب آپ جو تقریر شروع کرتی ہیں اور اس تقریر کے اندر آپ جو سابقے لاحقے ملاتی ہیں, اصل میں آپ منکر کو نہیں پن پوائنٹ کر رہے ہیں, آپ کے اندر کا گرج باہر آ رہا ہے جس میں آپ اپنی نفرت کو باہر ایکسپیل کر رہی ہیں پرسنل وینڈیٹا کے طور پر. تو سمپل ہے, ونہا انل منکر. اگر آپ کو منکر سے روکنا ہے, سب سے پہلے کس کو روکنا ہے؟ اپنی ذات کو. اسلام کی روشنی میں منکرات کیا ہیں, گناہ کیا ہیں, کن چیزوں کو مکروہات کہا گیا ہے, کتنا مکروہات سے بچنا ضروری ہے تاکہ کل کو ہمارے قدم گناہ کی طرف, کبیرہ گناہ کی طرف نہ چلے جائیں. یہ آپ کو محنت کر کے, علم حاصل کر کے جاننا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہر ایک یہ کام نہیں کرے گا جس کو آپ تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر. ہر ایک یہ کام نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ نے خود ہی ہر ایک کو کام کرنے کو کہا نہیں ہے. کھولیں قرآن اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 110 دیکھیں. اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک گروہ رکھا ہے. سورت آل عمران میں آتا ہے تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, ولتکم امتن, تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. یعنی جو خود بچ گیا اور کمپلیٹلی خود کو بچا رہا ہے اور بیئر منیمم سے اوپر اٹھ گیا ہے, وہ تو آگے بولے گا. باقی ہم سب کیا کر رہیں گے, ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے اس سے دور ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم نہایت محبت سے کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. فرض کریں آپ کی بہن ہے, اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو جھوٹے ریگولر ہوتے ہیں نا وہ پہچانے جاتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہوگا اچھی طرح سے, جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو پہچانا جاتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ بعض جھوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. کبھی ایسے جھوٹے دیکھیں آپ نے؟ میڈیا پہ اکثر نظر آئیں گے آپ کو گردش کرتے ہوئے. وہ اتنے کمپلسیو لائر ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی شیٹرڈ نہیں ہو رہے ہوتے اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں واہ بھائی ذرا سی بھی ہیسیٹیشن نہیں آ رہی جھوٹ بولتے ہوئے. میجورٹی آف دا ٹائم جھوٹ بولنے والا انسان جھوٹا پہچانا جاتا ہے. یہ تو آپ کا اخلاق ہوگا کہ آپ اس کے منہ پر اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, آپ اگنور کر رہے ہیں. کتنے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو کنفرم ہوگا کہ جب یہ جس وقت جو بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, آپ ان کے منہ پہ ان کو کہہ سکتے ہیں میں پڑھ کر آئی ہوں ونہا انل منکر, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ ہے ہی نہیں ادب اور طریقہ. یہ جو طریقہ کار آپ نے اور میں نے قرآن سے پک کر لیا ہے, اس طریقہ کار کو ریفریز کر کے, ریفائن کر کے اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. سچے بن جائیں, جہاں سچ بولا جائے ان جگہوں پر جانا پسند کریں. ہاں خاندان میں ظاہری بات ہے جھوٹے ہیں تو آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے, لیکن خود کو ایسی جگہوں پر رکھیں جہاں ناانصافی نہیں ہے. اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ کے پاس چوائس ہے گھروں کے علاوہ.
ایسی جگہوں پر اپنے آپ کو انگیج کریں جہاں پر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. ایسی جگہوں پر اپنی مصروفیات رکھیں. ایسے دوست بنائیں جو خود اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے درمیان میں, ایسے سوشل سرکلز کے درمیان میں رہیں جہاں رہ کر آپ کو منکرات میں اٹریکشن محسوس نہ ہو. یہ آپ کا اور میرا کام ہے. اسی سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر سٹیج کے اوپر لے جا سکتے ہیں. تو جب آپ اس سٹیج کے اوپر جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے اندر سے کم علمی اور کم عمل, ان دونوں چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے. زیادہ تر ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں دین کے منکرات کے بارے میں نہیں معلوم ہے. ظاہر ہے یہاں کی کلاس بہت لمیٹڈ ہے, دن بہت لمیٹڈ ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم سورت مکمل کر لیں. اگر ہم اتنی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ ہم شریعت کے منکرات اور ان منکرات کے اندر ہم کبائر کی بات بھی کریں, ہم مکروہات کی بات بھی کریں, مکروہات میں بھی جو کیٹیگریز ہیں اس کی بات بھی کریں, تو پھر تو ہماری بات بہت ایک چھوٹے لیول پر رہ جائے گی. اس لیے طریقہ کار کیا ہے, یہ رمضان کے دن ایمان جگانے کے دن ہوتے ہیں, اللہ سے تعلق کا پائلٹ فلیم جلانے کے دن ہوتے ہیں. بس آپ اس ٹارچ کو آن کر دیں. ایک دفعہ یہ ٹارچ آن ہو گئی, اب رمضان ختم ہو جائیں گے. آپ کی اللہ سے محبت ختم نہیں ہوگی, آپ کی یہ ارج ختم نہیں ہوگی. I should know what Quran is saying to me more. ابھی تو صرف ایک سورت کی کچھ آیات آپ کے سامنے کھلے ہیں, ابھی تو پورا مصحف ہے, پورا قرآن ہے. ابھی تو آپ نے وقت لگانا ہے. جتنا آپ کے اندر یہ چیز, یہ کیفیت بڑھے گی, اتنا آپ دیکھیں گی کہ آپ اسلام کا عرف پہچانتی جائیں گی. جتنا عرف پہچانیں گی اس کو تھامیں گی, جتنا معروف کو تھامیں گی اتنا منکر چھوٹتا جائے گا. کبھی کبھی اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو گناہ چھوڑنا ہوتا ہے تو آپ معروف اپنا لیتے ہیں, بیکاز کوئی جگہ اپنی اسپیس خالی نہیں چھوڑتی. اور کبھی کبھی آپ کو عرف اپناتے جانا ہوتا ہے, نیکیاں اپناتے جانا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی صرف وہ کہتے ہیں آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دیں, یعنی آپ اچھے دوستوں میں رہیں جن کو دیکھ کر آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہو, جن کو دیکھ کر آپ کو اپنا عمل, اپنی نیکی کم لگے. ایسے لوگوں کے درمیان میں رہا کریں. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں, آئی ایم شیور یو آل کین ایکسرسائز دس تھنگ, یا آپ اس وقت بھی اس کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں گی. آپ مہینے کے 17 days اپنی یونیورسٹی کے کلچر میں گزارتے, یا یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں گزارتے, شاید روز ملتے ہوئے 1 گھنٹہ. اس کے مقابلے میں یہ 17 دن آپ نے یہاں قرآن کے سامنے بیٹھ کر گزارے, آپ کی شخصیت پر امپیکٹ تیزی سے آیا. تو ماحول کا, صحبت کا بہت فرق پڑتا ہے. ابھی آپ نے اس صحبت کے اندر صرف اور صرف ایک فلیور لیا ہے. ابھی آپ کو دین کی ڈیٹیل معلوم کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو پھر اسلام سمجھنے کے لیے آگے بڑھ کر مزید اس چیز کو تھامنا ہوگا تاکہ آپ عرف سے کنیکٹ ہو سکیں. دیکھیں, اس وقت معاشرے میں اسلام کا عرف جانا پہچانا نہیں ہے, لیکن آپ میں سے ہر ایک کے اندر ایک روح موجود ہے جو جیسے ہی قرآن کو سنے گی اس کو کلک کر جائے گا. آپ اور میں باہر ہوں, ہمیں سب کو پتا ہے کہ باہر کچھ لوگ بہت پریکٹسنگ ہیں, کچھ لوگ پریکٹسنگ نہیں ہیں. باہر کی دنیا میں رہیں, ان محفلوں میں آ کے نہ بیٹھیں تو ایک نوشن بن جاتا ہے. وہ نوشن کیا ہوتا ہے؟ دیندار انسان, دیندار عورت برقعے والی, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا, اس کو سائنس فزکس کیمسٹری کا کچھ نہیں پتا ہوگا, اس کو لیٹسٹ کیا ریسرچ ہو رہی ہے اس کا کچھ نہیں پتا ہوگا. یہ باہر کا نوشن ہے. آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ لاجیکل اور ریشنل دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اب اس کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیسیکلی بہت سی فزکس تو احادیث میں موجود ہے, اس کو فزکس کہہ کے مینشن نہیں کیا گیا. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر بھی بہت سا دین کا علم موجود ہے. یہ باہر عرف ہے نہیں اسلام کا, اور باہر اس لیے نہیں ہے کہ میجورٹی مسلمان اسلام کو عملاً تھام نہیں رہے. جتنا ہم عمل میں تھامیں گے اتنا ہماری فطرت اس کے قریب آتی جائے گی, اور جتنا فطرت اس کے قریب آئے گی آپ منکرات سے ریولجن محسوس کریں, آپ گناہوں کو چھوڑیں گے. آپ کو یقین ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کہا ہے جب انہوں نے کہا, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک کالا دھبا آ جاتا ہے. ہماری زندگیوں میں ایک گناہ نہیں ہے. یہ جو ہمارا اسلام پر عمل کرنے کا دل نہیں کرتا, یہ جو ہم پارشل عمل کرتے ہیں پارشل عمل نہیں کرتے, یہ جو ہمارا اسلام کی بات سننے کا دل نہیں کرتا,
ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کے بہت سے آس پاس فرینڈز ایسی ہوں جن کو آپ نے انوائٹ کیا ہو, چلو قرآن کی کلاس میں چلتے ہیں, اینڈ دے ول بی آن سمپل ڈینائل, مجھے نہیں جانا. یہ کیوں ہوتا ہے مجھے نہیں جانا؟ جبکہ فطرت تو سب کو اللہ نے ایک ہی جیسی دی تھی, پائلٹ فلیم تو سب میں چلایا تھا, الست بربکم تو سب کے ساتھ کیا تھا. اس لیے کہ کسی انسان کی گناہوں نے اس کے دل کو لپیٹ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر گناہ دل پر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے, اینڈ دس دھبا از ناٹ جسٹ اے اسٹین, اٹس اے بلاکیج آن یور اسپرچل ہارٹ. فزیکل ہارٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور جتنے گناہ کرتا جاتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں دل کور ہوتا جاتا ہے. آپ کا اسپرچل ہارٹ اس ایک بیریئر کے ساتھ, غلاف کے ساتھ, کالے غلاف کے ساتھ کور ہوتا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی مٹھی بند کر کے دکھائی, فسٹ بنائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آتا ہے اگر انسان گناہوں کو نہ چھوڑے تو اس کا دل ایسے بند ہو جاتا ہے. اور آپ نے اپنی مٹھی کو دبا کر بند کر کے بتایا. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, اب اس دل میں کوئی خیر داخل نہیں ہوتی. یعنی یہ وہ دل ہے اب جس پر مہر لگ گئی. اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ, ہم میں سے ہر ایک جو یہاں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھا ہے, ہمارے دلوں پر ابھی مہر نہیں لگی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, ہم دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے, کسی انسان کے لیے. ایون اگر فرعون بھی زندہ ہوتا اور ہمارے سامنے موجود ہوتا اور آپ سے پوچھا جاتا کیا اس کے دل پر مہر لگی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ ابھی زندہ تھا نا. کسی بھی انسان کو جسٹ موت سے پہلے توبہ کی توفیق مل گئی, اس کا مطلب ہے مہر نہیں لگی ہوئی تھی. صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل پر مہر لگی ہے اور کس کے دل پر نہیں لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا ہے الاثم ما ھذا فی صدرک. اللہ کے رسول کہتے ہیں گناہ یا منکر وہ ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو افسوس ہو, جو آپ کو بے چین کر دے, جس کے بعد آپ بوجھل محسوس کریں. اگر آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو برا لگتا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے دل میں ایمان ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسَ, اور انسان ناپسند کرے کہ انسانوں کو اس کے گناہ کا پتہ چل جائے. یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی کیفیت بتا رہے ہیں. اسکالرس کے نزدیک جو کیفیت یہاں بتائی گئی ہے وہ ایک مومن کی کیفیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, لیکن جب مومن سے گناہ ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو برا لگتا ہے, اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ سے ایک گناہ ہوتا ہے اور آپ اس گناہ کو پبلسائز کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی یہ ایمان کی کیفیت ہے جس کے اندر انسان پھر برا محسوس کرتا ہے. اگر ہم گناہ کرنے کے بعد اس کو پبلسائز کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی کیفیت نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ونہا انل منکر کرنے سے پہلے اپنی اپنی ذات سے منکرات کو دور کریں, اور بہت اللہ سے حکمت مانگیں کہ اگر مجھے منکرات سے کسی کو دور کرنا ہے تو مجھے اس کو کن الفاظ میں, کتنی محبت سے, کس چاہت کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف ڈریگ کر کے لانا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آخری حکم جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, صبر کرو اس پر جو کچھ تم کو پہنچے. یعنی صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ تو آپ معروف کو تھام سکتے ہیں اور جس کے بغیر نہ ہی آپ منکر کو چھوڑ سکتے ہیں. ان آئیدر کیس آپ کو صبر چاہیے. ابھی ہم نے بات کی کہ اگر ہم نے آج کے معاشرے میں اسلام کے معروف کو تھامنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت صبر کرنا پڑے گا. اگر لوگ باتیں کریں, لوگ انسلٹ کریں, لوگ تانا دیں, آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پیچھے لوگ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اٹ ہرٹس a lot. انسان کی کبھی کبھی ہمت بھی جواب دینے لگ جاتی ہے. لیکن جب آپ کو لگے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے,
لوگ آپ کے اب ان ایکٹیویٹیز میں نہ آنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس وقت آپ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کی مثال یاد کرا دیا کریں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جسٹیفائڈ تھا کہ وہ انسلٹ سے پریشان ہوتا تو وہ نوح علیہ السلام تھے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس تبلیغ کی ہے. 950 ایئرس. ہماری جیسی زندگیوں کے اگر کم سے کم 12-13 زندگیاں آئیں, ایوریج ایج از 60 to 65. ہمارے جیسی زندگیوں کی کم سے کم 12-13 زندگیاں آئیں, وہ پوری زندگیاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. جب یہ کیفیت تھی تو صرف ٹوٹل 80 لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. 950 ایئرس 80 لوگ ایمان لے کر آئے. اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جنریشنز کی جنریشنز دیکھی تھیں اپنی قوم میں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری عمر دی تھی. اٹ واسنٹ لائک کہ اس وقت سب لوگوں کی عمریں ایسی تھیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری لمبی عمر دی تھی. یہ معجزانہ عمر تھی. اور انہوں نے ایک ہی نسل کی کئی نسلیں ایکسپیرینس کی, یعنی ایک باپ, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. اور اٹ واز دا نارم آف دا سوسائٹی کہ جہاں نوح علیہ السلام کو آتا دیکھتے تھے اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کور کر لیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے, سورۃ نوح میں آتا ہے, اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے. آپ کو کتنی تکلیف ہو کہ آپ کوئی بات کرنا شروع کریں اور سامنے والا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہی ہیں اور سامنے والے نے ایئر پلگز لگا لیا. آج کل لوگ انگلیاں نہیں ڈالتے ہیں, آج کل لوگ ایئر پلگس لگا لیتے ہیں. That's the same thing and it's very insulting because آپ بات کر رہی ہیں. جب آپ بات کر رہی ہیں تو simultaneously سامنے والا اپنے کانوں میں ایئر فونز نہیں لگا سکتے. This is a سبق for us too. اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو, چاہے آپ کو کتنی بھی جھنجھلاہٹ ہو رہی ہو, چاہے آپ کو کتنا بھی غصہ آ رہا ہو, چاہے آپ کے پاس جتنی بھی جسٹیفیکیشن ہو, کانوں میں ہیڈ فونز مت لگائیں اس وقت. شیطان آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ زبان کو خاموش رکھنا چاہتی تھیں اس لیے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیا. آپ نہیں چاہ رہی تھیں بات بڑھے, آپ نہیں چاہ رہی تھیں جھگڑا ہو. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, مومن کا طریقہ نہیں ہے, مسلم کا طریقہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے, اپنے سروں پر چادریں ڈال لیا کرتے تھے. اتنا صبر کیا نوح علیہ السلام نے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا وہ جگہ چھوڑ کر گئے نہیں, قوم کو چھوڑا نہیں, وہیں تبلیغ کرتے رہے, وہیں اللہ کی بات کو مانتے رہے. ان کی باتوں سے اوفینڈ نہیں ہوئے, حالانکہ ان کو اوفینڈ ہونے کی پوری ہر طرح سے اجازت تھی. لوگ انسلٹ کریں اور آپ اوفینڈ نہ ہوں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. ہم اللہ سے کہتے نہیں ہیں کہ اللہ کوئی میری انسلٹ کرے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی رسوائی ہو. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ جس کا دل کرے اس کو جو مرضی کہہ کے چلا جائے. لیکن اللہ کے بندوں کا بہترین عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے دین کی وجہ سے آپ کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اصابک بتا رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ تھا, تقدیر میں یہ آزمائش آپ پر آنی تھی, کسی نے نہیں ڈالی. اللہ کی طرف سے جو تقدیر ڈیزائن کی گئی اس میں لکھی ہوئی تھی. اللہ آپ کو ٹھوک بجا کر چیک کر رہا ہے. اگر اللہ نے میرا ایمان چیک کرنا ہے تو اللہ میرا ایمان کبھی کبھی بہت قریبی لوگوں سے چیک کرواتا ہے. معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ آپ کے اپنے رشتے آپ کو کیوں اتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں؟ آپ کہتی ہیں دنیا مجھے سمجھتی ہے, میرے اپنے مجھے نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں دنیا کے ساتھ میں بہت اچھی رہتی ہوں, پتہ نہیں میرے اپنوں کے ساتھ کیمسٹری نہیں ملتی ہے. آپ کہتی ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, پتہ نہیں میرا اپنا کیوں چلا گیا. یہ سارے وہ اینگل ہیں جس کا ایک ہی جواب ہے. اللہ آپ کو بعض اوقات آپ کے قریبی رشتوں سے آزماتا ہے, اس لیے کہ آپ کے قریبی رشتوں سے جب آپ کو آزمایا جائے گا نا, تب آپ کے ایمان کی صحیح فرقان سیٹ ہوگی. جو جتنا قریبی اور جو جتنی آپ کی انسلٹ کرے گا اور پھر آپ اس پر جتنا صبر کریں گی اتنے آپ کے درجات بڑھیں گے. لوگ آپ کو طنز اور طعنہ کرتے ہیں. ہم یہاں طنز اور طعنے کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی دینی پرسپیکٹو میں. آپ نے کلاس میں آنا شروع کیا, ہو سکتا ہے آپ گھر جائیں, آپ کا بھائی آپ سے کہے کلاس میں تو چلی جاتی ہو, سیدھے منہ تو بات نہیں کرتی. اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو جھگڑا شروع ہو جائے, اور آپ چاہیں تو آپ خاموش ہو کر مسکرا کر کہیں آپ دعا کریں میرے لیے, میں سیدھے منہ بات بھی کرنا شروع کر دوں.
مشکل ہے ایسے جملے بولنا. ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے تو ہوگا, میں سیدھے منہ بات نہیں کرتی. این ممکن ہے کلاس سے بھی آئی ہوئی ہوں, نیند بھی پوری نہیں ہوئی, تھکی بھی ہوئی ہوں, سوئی بھی نہیں تھی رات میں, آگے بھی ٹینشن ہے, تاک رات ہے, تو مسکرا کر صرف اتنا کہہ دیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دعا کریں میرا منہ بھی سیدھا ہو جائے. زمانی نہیں ہے, آپ مسکرا کر واقعی ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ میں ابھی یہ کمزوری ہے. غصہ کرنے سے, فلیئر اپ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک تو غصہ اور فلیئر اپ سے کچھ نہیں ہوتا. دوسرا, آئی ول ریکویسٹ ٹو ویمن, خاص طور پہ دیکھیں مجھے پتا ہے بعض آزمائشیں بہت مشکل ہوتی ہیں, بعض آزمائشیں بہت پرولونگ ہو جاتی ہیں, بعض آزمائشیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں, اور یہ آزمائشیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے اپنوں سے مل رہی ہوتی ہیں, جس کے ساتھ آپ چھت شیئر کر رہے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جو بار بار آپ کو ہرٹ کرتا ہے, بار بار آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے. آپ کتنا بھی صبر کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. اس کیپیسٹی کے اندر بعض اوقات عورتیں بولنا تو چھوڑ دیتی ہیں, آگے سے ترکی بترکی جواب تو نہیں دیتی, لیکن وہ انٹرنلی کمزور ہوتی جاتی ہیں. انٹرنلی کمزور ہونے کا مطلب ہے ان کا ایموشنل سائیڈ ویک ہوتی جاتی ہے. ان کے اوپر یہ ایموشنل سائیڈ کا ویک ہونا پھر ان کی فزیکل ہیلتھ پر امپیکٹ کرتا ہے, سائیکولوجیکلی ان کو امپیکٹ کرتا ہے. اینڈ دین یو کانٹ بی اے کانفیڈنٹ پرسن ایٹ آل. پھر آپ سارا بلیم کہتے ہیں اس انسان کی وجہ سے میں اس کردار کی حیثیت پر پہنچی ہوں. ایک بات یاد رکھیں, ہم اس دنیا میں جب تک ہیں ہم آزمائے جائیں گے. اگر گھر والوں سے نہیں آزمائے جا رہے, باہر والوں سے آزمائے جائیں گے. باہر والوں سے نہیں آزمائے جا رہے, حالات کے ذریعے آزمائے جائیں گے. حالات کے ذریعے نہیں آزمائے جا رہے, اپنے اندر کسی بیماری سے آزمائے جائیں گے. یہ دنیا ہے, یہاں آزمائشیں ہیں. آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے جسٹ ہینڈ اوور یور پریشانی ٹو یور رب. نروس بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا نروس بریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا تو بی بی آسیہ تھیں, ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. بیکاز جتنا ظالم شخص ان کا شوہر تھا, دنیا میں آج کوئی عورت نہیں ہے جو کہے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے اور فرعون سے زیادہ ظالم ہے. کتنا بھی ظالم شوہر ہو, فرعون جیسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے بی بی آسیہ کو ہمت کہاں سے ملتی تھی؟ بی بی آسیہ فرعون جیسے شوہر کے سامنے بھی اپنا ایمان کا کلمہ کہنے سے رکتی نہیں تھی. کہاں سے اسٹرینتھ آتی تھی ان کو؟ اللہ سے, اللہ کے ساتھ تعلق سے, اس حرارت سے جو اللہ کی محبت سے ان کو ملتی تھی. ایسی تو نہیں دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. دنیا میں تو وہ گھر نہیں ملا مجھے اللہ جو گھر کہلاتا, اب مجھے آپ آخرت میں اپنا پڑوس دے دیں, ایک ایسا گھر دے دیں جو آپ کے پڑوس میں ہو. یہ ہمت کہاں سے آئی الفاظ بولنے کی؟ نا امید نہیں ہوئی, لتھارجک نہیں ہو گئی, دنیا میں ہمت نہیں ہاری اور آخرت کی امید نہیں چھوڑی. یہ صبر ریکوائرڈ ہے, اور یہ صبر ملتا ہے ان کو جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کانسٹنٹلی اٹیچ کر کے رکھتے ہیں. جس وقت لوگ آپ کو باتیں سنا رہے ہوں, جسٹ کیپ یور ماؤتھ کلوز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. کیا آپ لوگوں کو ان کے انسلٹ کرنے پر جواب دیا کرتے تھے؟ ام جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ میں شعر کہا کرتی تھی, پوئٹری کیا کرتی تھی. یا محمد کو یا مذمم کہا کرتی تھی, وہ جس کی مذمت کی گئی. صحابہ آ کے اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ شی از ویری انسلٹنگ ود یو. تو اللہ کے رسول کہتے تھے تمہیں کس نے کہا وہ مجھے کہہ رہی ہے, میرا نام تو محمد ہے, وہ تو کسی مذمم کو پکار رہی ہے. دیٹ واز دا مائنڈ سیٹ. نیویگیٹ کر جائیں, ہٹا لیں اپنا ذہن اس وقت اس انسان سے, مت سوچیں اس کے بارے میں. اسٹارٹ تھنکنگ سم تھنگ ایلس, اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ یور اجر. جب آپ نہیں بولتی اور ایک انسان آپ کے سامنے لاؤڈ اور شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کو تانا دے رہا ہوتا ہے, یا آپ کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے, آپ کے رائٹ لیفٹ فرشتے کھڑے ہو کر اس انسان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ نہیں بولتی فرشتے جواب دیتے ہیں, جواب بولتے ہیں فرشتے چلے جاتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کے درمیان میں مسجد نبوی سے باہر آئے, اور ایک یہودی پکارتا ہوا, چیخو پکار کرتا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے آ گیا کہ آپ قریشی ایسے ہی ہوتے ہیں, وقت پر اپنا بزنس ٹرانزیکشن مکمل نہیں کرتے. آپ سوچیں
اس وقت یہودی تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مسجد سے باہر اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور نہایت انسلٹنگ انداز میں اللہ کے رسول کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ قریشی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، وقت پر اپنے بزنس کی ڈیلز پوری نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ کوئی سسٹم اپنی کاروبار کا کیا تھا. اللہ کے رسول نے اس کو کھجوریں دینی تھی، ابھی کھجوریں پکنے کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ وازنٹ دا ڈیو ڈیٹ، یہ جلدی آ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ سوچیں حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اور اس کا نام جو یہودی عالم آتا ہے اس کا نام تھا زید ابن ثانیہ. زید ابن ثانیہ کے برابر جا کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں. بدتمیزی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس کو بیت المال لے جاؤ اور جو کھجوریں میں نے اس کی دینی تھی وہ ادا کر دو اور ایک مٹھی اپنی طرف سے بھی دے دینا، بیکاز جو تم نے اس کے ساتھ اس وقت اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب بیت المال حضرت عمر اس شخص کو زید ابن ثانیہ کو لے کر جا رہے تھے، حضرت عمر بالکل چپ تھے. اب آپ اندازہ کر لیں حضرت عمر کا کوئی موڈ نہیں ہے اس سے بات کرنے کا، بیکاز ان کو بہت برا لگا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کی انسلٹ کی ہے. حضرت عمر واز کوائٹ. اب یہ شخص پہلے تو انتظار کرتا رہا کہ یہ بولیں. حضرت عمر کی بہت زیادہ روب دار پرسنالٹی تھی. اٹ وازنٹ لائک کہ ہر کوئی آ کر آپ سے جو ہے وہ اوپنلی بات کرنا شروع کر دے. پھر زید ابن ثانیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. حبر الامہ، اپنی یہودی کوئی ہو اور وہاں کے عالم ہو. اس نے کہا میرا نام زید ابن ثانیہ ہے. اب اس ٹائم پہ لوگ ناموں سے تو پہچانتے تھے، شکلوں سے نہیں پہچانتے تھے اگر ملاقات نہ ہوئی ہو. جب اس نے کہا میرا نام زید ابن ثانیہ ہے تو حضرت عمر رک گئے. حضرت عمر نے کہا کہ آپ تو یہود کے عالم ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول سے بات کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے وہ تمام نشانیاں جو تورات میں آئی ہیں آخری رسول کی وہ سچ ہوتے ہوئے دیکھ لی تھیں، سوائے ایک جو میں ایکسپیرینس خود کرنا چاہتا تھا. اور وہ تورات میں تھا کہ جو آخری رسول آئے گا اس کا حلم اس کے غضب پر حاوی آ جائے گا، اس کی فوربیئرنس اس کے غضب اس کے اینگر پر حاوی آ جائے گی. غصہ آئے گا اس کو لیکن وہ برداشت کر لے گا. غصہ آپ کو بھی آتا ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے. جب کوئی بدتمیزی کرے گا آپ کو غصہ آئے گا، جب کوئی آپ کی انسلٹ کرے گا آپ کو غصہ آئے گا. ریمائنڈ یور سیلف وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کریں اس پر جو آپ کے پاس پہنچ رہا ہے. مصیبت کے لیے بھی اصابک کا لفظ آتا ہے. جو مصیبت آئے اس پر صبر کریں. یہ جو صبر کا لفظ ہے نا عربی زبان میں اٹس جسٹ لائک طہارہ، اٹس جسٹ لائک تقوی. تقوی، طہارہ، صبر، یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی بھی دوسری لینگویج میں ون ورڈ میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. دے آر ویری انریچڈ ٹرمز. صبر میں پیشنس بھی آتا ہے، بٹ صبر از ناٹ جسٹ پیشنس جو آپ انگلش والا پیشنس کہتے ہیں. صبر میں کنسسٹینسی بھی آتی ہے جو عربی زبان کا صبر ہے. صبر میں اسٹیڈ فاسٹنس بھی آتی ہے. صبر میں پرسیویئرنس بھی آتی ہے، شدید برداشت، بہت برداشت کرنا. یعنی یہ سب لفظ مل کر صبر کو مکمل میننگز دیتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ کو کتنا صبر کرنا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کرنے کا کہہ رہے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آخری آیت. ہو سکتا ہے آپ کو میں بولوں تو آپ کو آگے کے الفاظ خود یاد آ جائیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو صبر کے 3 طریقے بتائے ہیں. احکامات یعنی کہ فعل امر وہاں 4 آئے ہیں، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتائے ہیں صبر کرنے کے. سورۃ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور محنت سے باہم صبر کرو، ورابطوا اور رابطے میں رہو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلا لیول جو آیا ہے اصبروا، صبر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہیں من تصبر یصبر اللہ، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے.
مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی آئی پریشانی XYZ پریشانی, اب آپ کے پاس چوائس ہے, آپ چاہیں تو واویلا مچائیں, چاہیں تو صبر کریں. جیسے یاد رکھیں 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں, میں یہیں اسی سٹیج پہ بتا دیتی ہوں, پھر میں یہ 3 لیولز آپ کو الگ آیت کے بتاؤں گی. زندگی میں 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں, وہ آپ ان 3 سے ریلیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا. ایک ہوتا ہے صبر علی المعمور, میم عین میم واو را, صبر علی المعمور, اللہ کے احکامات پر صبر کرنا. کیا اللہ کے احکامات پر صبر کرنا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے, آپ کو 30 روزے ایک ساتھ رکھنے ہیں رمضان کے, صبر کے ساتھ رکھنے ہیں. آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ہر دن پڑھنی ہے, صبر کے ساتھ پڑھنی ہے. آپ کو اپنی آنکھوں کی اور اپنے ہاتھوں کی اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے, صبر کے ساتھ کرنی ہے. تو صبر علی المعمور شریعت کے احکامات پر ہوتا ہے. صبر علی المحظور, میم ہا ضاد واو را, حاضر کرنے سے ہے, محظور میم ہا ضاد واو را. صبر علی المحظور ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں گناہوں پر صبر, یعنی خود کو ٹیمپٹیشن سے روکتے ہیں, خود کو خواہشات سے روکتے ہیں, وہ خواہشات جو آپ کو منکرات کی طرف لے کر جاتے ہیں. اپروچیبل گناہ کا ہونا اور پھر گناہ نہ کرنا, دس از صبر علی المحظور. ایک مرد جو یہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا, اس کو کبھی زندگی میں اپرچونٹی ہی نہیں ملی, تو اس نے کوئی تیر نہیں مارا. صحیح بتا رہی ہوں. اور ایک مرد جو کہ اس ماحول کے درمیان میں تھا جہاں اپرچونٹی اپون اپرچونٹی تھی, اور صرف اللہ کے تقوی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا, اس نے صبر علی المحظور کیا. آپ کے پاس ایک عورت ہے جس میں خواہش ہی نہیں ہے بننے سنورنے کی, میں بالکل کروڈ اگزامپل دے رہی ہوں, جس کو بننے سنورنے کی کوئی خواہش نہیں ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا وہ جو پہنے جو نہ پہنے, وہ اپنے آپ کو سادگی اور سادگی سے چادر اور چادر سے عبائے پر لے آتی ہے. ایک سرٹن لیول کا صبر تو کیا اس نے, بٹ اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے جس کو بناؤ سنگار کا بہت شوق ہے, جس کو اپنی زینت اختیار کرنے کا بہت شوق ہے, جس کا دل بہت زیادہ ان چیزوں پر انکلائنڈ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر صبر کرتے ہوئے گناہ سے بچاتی ہے اور عمل پر لے آتی ہے, اس کا اجر کہیں درجے زیادہ ہے. جب بھی آخرت میں حساب کتاب انسان کی انکلینیشنز, اس کے ماحول, اس کے حالات کے حساب سے لیا جائے گا. تو ایک ہے صبر علی المعمور, نیکی پر صبر کرنا اور نیکی پر قائم رہنا. صبر علی المحظور, گناہ سے بچنا اور گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے رہنا, یہ آپ کو صبر علی المحظور پر لاتا ہے. اور تیسرا ہے صبر علی المقدور, تقدیر پر صبر کرنا. جو آپ کے سامنے آئے, وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, اس پر صبر کرنا. سوچ کے بتائیے گا ان تینوں میں سے سب سے مشکل صبر کون سا ہوگا؟ اللہ کے احکامات کا صبر, گناہوں کا صبر, یا تقدیر پر صبر؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تقدیر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گناہ. تینوں نہیں, تینوں صبر تو ہیں. سب سے مشکل صبر سیکنڈ والا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں سیکنڈ والا, گناہ سے رکنا سب سے مشکل صبر. دیکھیں تقدیر کا صبر کیا ہے, تقدیر کی طرف سے ایک غم آیا, آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, یعنی اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو چیز واپس آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ خدا نہ خواستہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور نقصان ہو گیا, تقدیر کی طرف سے ہوا نا, ہونا ہی تھا, ایسے ہی لکھا ہوا تھا. خدا نہ خواستہ آپ کے کسی اپنے پیارے کا انتقال ہو گیا, ایسے ہی لکھا تھا, اور موت ویسے ہی آتی ہے جیسے لکھی ہوتی ہے, آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا. اب آپ صبر کریں یا نہ کریں, چوائس آپ کے پاس ہے, چیز واپس نہیں آنے والی. صبر علی المحظور اسکالرس کے نزدیک سب سے مشکل صبر ہے, بیکاز آپ طاقت رکھنے کے باوجود, انرجی رکھنے کے باوجود, صلاحیت رکھنے کے باوجود, ریسورسز رکھنے کے باوجود اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, اللہ کو یہ صبر نہایت پسند ہے. بے تحاشا اللہ کو یہ صبر پسند ہے. تو سورت آل عمران میں جو آیا ہے نا, اصبرو, صبر کرو, یہ بالکل پہلا لیول ہے صبر کا. اصبرو, جب اللہ کے رسول نے کہا جو صبر میں محنت کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. صبر ایسی چیز ہے جو رزق کی طرح ہے, لیکن یہ آپ کی محنت کے ساتھ اٹیچ.
آپ جتنی اللہ سے محنت کرتے ہوئے صبر مانگیں گی اتنی آپ کو صبر کی توفیق ملے گی. آپ نے کبھی محسوس کیا کچھ لوگ بہت صابر ہوتے ہیں کچھ لوگ بالکل صابر نہیں ہوتے؟ جو لوگ بالکل صابر نہیں ہوتے وہ صبر کے لیے محنت نہیں کرتے. یاد رکھیں یہ پرنسپل ہے اسلام کا. دس از دا فرسٹ لیول, ویری بیسک لیول آف صبر. اصبروا. آپ کو صبر کی دعا کرنی ہوتی ہے, آپ کو صبر کی محنت کرنی ہوتی ہے, آپ کو صبر کے لیے گڑ گڑانا ہوتا ہے, آپ کو پہلے سے صبر کی ریہرسل کرنی ہوتی ہے. یہ ایسی نہیں ہوتی کہ پلیٹ میں رکھی ہوئی آپ کو صبر کی چیز مل گئی سویٹ ڈش کی طرح. آپ کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے. دا ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز یوٹیلائزڈ من تصبر تفعل کے وزن پر, جو بہت محنت سے صبر کرتا ہے. تصبر کا لفظ آیا, جو بہت محنت کرتا ہے. ون ہو اسٹرائیو فار پیشنس, جو مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. یعنی صبر آسانی سے نہیں ملتا ہے. صبر کہا جاتا ہے ایک توفیق کی طرح ہوتا ہے, ملتا اسی کو ہے جو اس کی تلاش میں ہوتا ہے. بالکل جیسے ہدایت. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو مانگتا ہے, جو چاہتا ہے, جس میں طلب ہوتی ہے, جو اس کے لیے اسٹرائیو کرتا ہے, جو اس کے لیے محنت کرتا ہے. یہ پہلا لیول ہے صبر کا جو سورت آل عمران میں آیا. پھر ہے وَصَابِرُوا. اس کا زیادہ تر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں, ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں نا بالکل اپیرنٹ ترجمہ جو کیا گیا ہے, وہ یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو لیولز آف صبر کے حساب سے دیکھیں تو اگر اصبروا میرا پہلا صبر کا بیئر منیمم لیول تھا تو صابروا میرا دوسرا لیول ہے. ابھی تک جو میں نے صبر کیا وہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ کیا, بیکاز میں اللہ سے صبر مانگ رہی ہوں, میں محنت کر رہی ہوں, میں خود کو روک رہی ہوں خواہشات سے. یہ میرا پرسنل لیول کا صبر ہے. صابروا میں آپ کسی کے اگینسٹ صبر کرتے ہیں, بیکاز دا عربک ورڈ صابروا اس فاعلو کے وزن پر ہے. یو آر ڈوئنگ اگینسٹ سم تھنگ. اور یہاں آپ کا صبر آتا ہے شیطان کے خلاف صبر. شیطان آپ کو صبر کرنے سے بہت روکتا ہے. شیطان آپ کو بے چینیوں کی طرف بہت لے کر جاتا ہے. شیطان آپ کو رب سے بدگمانی کی طرف خوب لے کر جاتا ہے. شیطان کہتا ہے دین کی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں, ہلکی والی لے لو. اتنی ایکسٹریمسٹ والی انٹرپریٹیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے؟ سو صابروا از دا نیکسٹ لیول. شیطان سے مقابلہ وہی کر سکے گا جس نے تصبرہ کی سٹیٹ اچیو کر لی ہوگی, جو اصبروا سے نکل آیا ہوگا, جس نے اپنے نفس پر قابو کرنا شروع کر دیا ہوگا. اسی سے صابروں کی پوزیشن آئے گی. صابروں کی پوزیشن آئے گی تو انسان میں ایک ہائر لیول کا صبر آ جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے, شیطان صابر ہے؟ بہت زیادہ. آپ ایک طرح سے کیچ نہیں ہوتی ہیں, وہ صبر کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر ایک اور اسٹریٹجی بناتا ہے اور آپ پر ایک اور طرح حملہ کرتا ہے. آپ دوسری طرح سے بھی اس کے کیچ میں نہیں آتے ہیں, وہ تیسری طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان بہت صابر ہے. تو آپ میں سے جن کو گرامر آتی ہے, عربی گرامر, صابروا مقابلہ ہے دو اپوزٹ فورسز کا. ایک ہے مومن جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے صبر کر رہا ہے, اور دوسری طرف ہے شیطان جو اس راستے سے آپ کو ہٹانے کے لیے صبر کر رہا ہے. اور ان دونوں میں باہم مقابلہ ہو رہا ہے. جو مومن ہوگا وہ اس سیکنڈ ہائر لیول آف صبر کو بھی اچیو کر لے گا, کتنی بھی بڑی مشکل آئے. اور تیسرا سٹیٹ آتا ہے رباط کا, وَرَابِطُوا. یہ ہائر لیول آف صبر ہے. اس میں کہتے ہیں کلاسیکل لینگویج میں رباط کہتے ہیں بیٹل فیلڈ میں اپنی پوزیشن کے لیے فائٹ کرنا. یعنی آپ جنگ کے میدان میں ہیں اور آپ اپنی پوزیشن کے لیے فائٹ کریں, بیکاز سمجھیں آپ فلیگ بیئرر ہیں, آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اپنی فوج کا. آپ جھنڈا گرا نہیں سکتی ہیں جب تک کہ آپ کو شہید نہ کر دیا جائے. سو یہ انسان آخری قطرے تک لڑتا ہے. یہ ہے وَرَابِطُوا. رباط کہتے ہیں جنگ میں اپنی پوزیشن کے لیے لڑنا. یہ صبر کا ہائیسٹ لیول ہے. کیسے؟ یہ وہ لیول ہوگا صبر کا جس میں آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ایک امتحان میں سمجھیں گے, اور آپ کہیں بھی
اپنا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھنے دیں گی. یعنی یو ول بی کانسٹنٹلی الرٹ. جب آپ کانسٹنٹلی الرٹ ہوں گی تو آپ کا صبر اب کانسٹنٹلی چلتا رہے گا، کانسٹنٹلی چلتا رہے گا. یہ ایک ایسی اویئرنیس ہوگی جو آپ کو تقوی سے ملے گی. تقوی عزت دولت جو وقت پڑنے پر صبر بن جاتا ہے، وقت پڑنے پر شکر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وقت پڑنے پر ہمت دلاتا ہے، وقت پڑنے پر آپ کے اندر کی ایموشنل سٹرینتھ کو بڑھاتا ہے. سو تقوی وہ سٹیٹ ہوگی جو آپ کو یہ تینوں لیولز اچیو کرنے کی طرف لے کر جائے گی، جس کو سورۃ آل عمران میں 3 لیولز کے ساتھ بتایا گیا ہے. اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر آگے انہوں نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بہت اہل عزم لوگوں کے کام ہیں. یہاں جو ذالکہ آیا ہے، اس ذالکہ کے لیے آپ کو امام الطبری اور ابن عطیہ کی رائے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے اس پوائنٹ پر آخری جملہ کہا ذالکہ من عزم الامور، مطلب ہے شروع کریں شرک سے. جس نے شرک کو چھوڑا، جس نے ماں باپ کی خدمت کی، جس نے اللہ کے راستے پر آ کر نماز قائم کی، اللہ سے محبت کی، امر بالمعروف اپنایا، نہیں عن المنکر کی شیپ اڈاپٹ کی، صبر کیا، ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم لوگ صرف جو ہیں وہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو آگے مکارم اخلاق اڈاپٹ کریں گے. یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ آگے معاملہ کریں گے، بہترین طریقے سے عبادت اور بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اخلاق کو تھامیں گے. اب یہاں سے ایک جو سلسلہ شروع ہوگا 2 آیتوں کا، 2 آیات ہیں، اس کے بعد حکیم لقمان کی حکمتیں مکمل ہو جائیں گی. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں آپ دیکھیں گی کہ مکارم اخلاق ہیں، یعنی کچھ پرنسپل دیے گئے ہیں. اور یہ پرنسپل آپ ایز اے مدر ایسے سنیں کہ آپ اپنے لیے بھی سنیں اور آپ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ان کو تھام لیں. یعنی کہنے کو بس 4-5 عمل یہاں پر آئیں گے جو آیت نمبر آپ کو 18 اور 19 میں ملیں گے، لیکن کہا جاتا ہے ان 2 آیات کے اندر ٹوٹل سوشل کنڈکٹ، ٹوٹل اخلاق رسول، ٹوٹل اسلام کا اخلاق ایمبیڈڈ ہوا ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. آپ اسلام کے پرنسپلز کو سیکھ لیں تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے اسلام کے پرنسپلز کم ہیں، فکسڈ ہیں، اینڈ دے ورک لائک فارمولاز. بالکل جیسے آپ مثال کے طور پر ملٹیپلیکیشن سیکھ لیتے ہیں میتھس میں، ایڈیشن سیکھ لیتے ہیں، سبٹریکشن سیکھ لیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر دفعہ جہاں ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن کرنا ہے آپ کو شروع سے پڑھنا پڑے ملٹیپلیکیشن کیا ہوتی ہے، ایڈیشن کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ چل گیا ملٹیپلیکیشن کیا ہے، اب آپ اس کو اپلائی کرتی جائیں گے. یہ 4 اخلاق کے وہ اینگل آپ کو ان 2 آیات میں ملیں گے جو آپ اپنی اولاد کو ڈویبل پوزیشن میں دے سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنی اولاد کے اخلاق کہاں سے سنوارنے شروع کرنے ہیں؟ لوگوں کے حساب سے، لوگوں کی ڈیلنگ میں، معاملات میں. وہ آیت نمبر 18 اور 19 میں انشاءاللہ آئیں گے. کل انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور پھر اللہ کا نام لے کر آگے اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں گے. جزاک اللہ خیرن. ٹیم آپ کو مائک دے دے گی. جی جی السلام علیکم. کہاں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے پلیز. رائٹ اور لیفٹ میرے؟ او اچھا جی وعلیکم السلام. آپ نے جو 3rd لیول آف صبر کہا جی، اور پھر ہم نے سورہ یوسف میں صبر جمیل بھی پڑھا تھا جی، تو ان دونوں لیولز یہ سیم ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں یعقوب علیہ السلام کا صبر تھا وہ انڈیویجول صبر تھا. ٹھیک ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ ہائر سائڈ ہے. لیکن جو آپ کو صابرو 2nd لیول میں نے بتایا ہے وہاں پر اپوزنگ فورس کے ساتھ صبر ہے. یعقوب علیہ السلام نے کسی اپوزنگ فورس کے ساتھ صبر نہیں کیا تھا، تو انڈیویجول کیپیسٹی کا ہائٹ تھی وہ. کلیئر ہو گیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مسجد کے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، صبر سے زیادہ ہمیں عافیت پہ وہ ہونا چاہیے جی. کیونکہ صبر تو ہم پہ کوئی مشکل آئے تو ہم وہ کریں اور عافیت ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. جی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اچھا، صبر صرف اور صرف مشکل پر نہیں کیا جاتا، صبر نعمتوں پر بھی کیا جاتا. اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا مطلب ہے آپ بہت ولنریبل ہیں
آپ پرون ہیں اور آپ بہت آسانی سے گناہوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا مانگنا, میری عقل بہت تیز چلتی ہے اللہ, تو مجھے اس عقل کو کبھی بھی غلط راستے پر نہ لے کے جا. اور پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے ایسا صبر دے کہ میں نیکیوں کو اپنے لیے, اسلام کے شاعر کو اپنے لیے کافی سمجھوں. اس صورتحال میں آپ صبر جب مانگ رہی ہیں تو آپ خدا نخواستہ اس لیے نہیں مانگ رہی کہ آپ کہہ رہی ہیں مجھ پہ مشکل آئے اور مجھے صبر کرنا پڑے. اٹس اباؤٹ میرے حالات نارمل ہوں, میں بالکل خوشی اور سہل اور سہولت کے معاملے میں ہوں, لیکن پھر میری نیکیاں مجھے صرف اور صرف نعمتوں کے ساتھ بائنڈ کر کے رکھیں. میری نیکیاں یا میری نعمتیں مجھے گناہ کی طرف نہ لے کر جائیں. ٹھیک ہے, اس اینگل سے بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 کوسچنز ہیں. 3 جی جی, ون بائی ون. ایک کل کا بھی ہے نا. جی کیا ہے میم؟ فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ کل آپ نے کہا تھا نا کہ غفرہ کا میننگ ہے ٹو کور سم تھنگ, جی, اینڈ کفارہ کی میننگ ہے ٹو ڈیلیٹ سم تھنگ. تو میم ان دونوں کو مطلب ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کہ جب اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کور ہو جائیں گے, تو سوری اٹس اے سلی کوسچن, تو انکور تو نہیں ہو جائیں گے پھر بعد میں؟ جس چیز کو اللہ کور کر دے اسے کوئی انکور نہیں کر سکتا. ایک بات ٹھیک ہے, آپ قرآن میں کانسیپٹ پڑھتی ہیں یکفر عنہ سیئاتہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی واقعی توبہ ایسے قبول ہوگی کہ ان کی ساری گناہوں کی جو سیریز ہوں گی نا وہ زمین میں دفنا دی جائیں گے. یکفر عنہ سیئاتہ. اور کچھ لوگ ہمارے جیسے ہوں گے جن کے گناہ ہوں گے بٹ وہ اللہ کی رحمت کے کسی شیٹ میں دبے ہوئے ہوں گے. یہ نظر آ رہا ہوگا دیر از سم تھنگ. اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جو کور چیز ہوگی اس کو باقی امت, باقی لوگ نیکیاں سمجھیں گے یا کیا سمجھیں گے. دیز کانسیپٹس آر ویری ہیوج. بات صرف اتنی ہے کہ جب میں اللہ سے مغفرت مانگ رہی ہوں, اس سمپل از دیٹ, اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو میں اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤں گی, اور جو اس کی رحمت کے سائے میں آئے گا وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا. صحیح ہے. سچی توبہ کرنے والوں کو نا وہ کفارہ والی سچویشن نصیب ہو جاتی ہے. میم سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مومن ہمیشہ حکمتیں تلاش کرتا ہے, تو میم اس کی کیا میننگ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. مومن ہمیشہ حکمتیں تلاش کرتا ہے کا مطلب ہے کہ جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کو اللہ کے احکامات کا علم ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کا موقع ملتا ہے, تو اس وقت آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کرنے کو کہا ہے تو کیوں کرنے کو کہا ہے, مجھے یہ پتا چل جائے. جب یہ آپ کیوں یا ریزن آگے مانگتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا ہے کہ آپ اللہ سے اس کی حکمت جاننا چاہ رہے ہیں. کبھی حکمت سامنے آ جاتی ہے, کبھی نہیں آتی. جیسے ابھی حکیم لقمان نے جس نصیحت کو مکمل کیا ہے, انہوں نے بھی ایک طرح کی ریزن دے دی کہ جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو ہائی کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں, وہی ہوں گے جو نماز قائم کریں گے, وہی ہوں گے جو معروف کو اپنائیں گے, وہی منکرات سے بچیں گے, وہی صبر کریں گے. تو بیسیکلی جب ہم حکمتیں مانگتے ہیں یا جب ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں, قرآن بھرا ہوا ہے افلا تتفکرون اولو الالباب اولا یعقلون. قرآن اور اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا بس سنو اور کرو. قرآن کہتا ہے گو اینڈ فائنڈ اینڈ کنیکٹ دا ڈاٹس, جہاں تک جوڑ سکتے ہو. ہاں جو غیب کے معاملات ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جہاں بہت سی چیزیں جو صحابہ کے لیے متشابہات تھیں اور وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے کہ وہ اس کے بارے میں مزید کھوج کرید کریں, آپ کی اور میرے لیے اس وقت وہ چیزیں اتنی ایزیلی اویلیبل ہیں فرام اسٹڈی پرسپیکٹو کہ ہم جا کر اس کے اوپر اگر دلائل تلاش کرنا شروع کریں تو ہمیں فزکس بتا دیتی ہے بہت کچھ. کل میں نے یا پرسوں آپ کو سدرۃ المنتہا سے آنے والے 2 دریاؤں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں سے 2 سورس ہیں جو کہ کانسٹنٹلی آتے ہیں. بعض نریشنز ہیں واللہ عالم صحیح کے لیول پر تو نہیں آتی ہیں, لیکن نریشنز ہیں جس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ وہی 2 سورس تھے جن کے منہ کھول دیے گئے تھے جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا. واللہ عالم. بٹ کتابوں میں یہ حقیقتیں موجود ہیں. آپ کا جتنا بھی کانسٹلیشن ہے آج ملکی وے گیلیکسی کے باہر جو کانسٹلیشنز ہیں ان کے اوپر پانی کی موجودگی کس فارم میں ہے اس پر سٹڈی ہو رہی ہے. اگر آپ فزکس کو پڑھیں گی اور فینٹم فزکس پر جائیں گی تو یہ جو 2 دریا سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ رہے ہیں اور وہ فرات کو اریگیٹ کر رہے ہیں, شاید ایز اے بلائنڈ فالوور تو میں کہہ دوں ٹھیک ہے غیب کے معاملات ہیں, ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. بٹ آپ جا کر فینٹم فزکس پڑھنا شروع کریں, گریجولی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس میں حکمت موجود ہے, اس کے پیچھے پوری لاجک اور سائنس اس وقت بھی موجود ہے. آپ فزکس کے تھرو اس کو پروف کر سکتے ہیں آج بھی.
بٹ آپ کو سالہ سال لگانے پڑیں گے اس کے لیے پہلے، پھر جا کر آپ کریں گے. میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ آبویس نہیں کرتی لیکچرز میں، ورنہ وہ پھر ایک سنسنی سی پھیل جاتی ہے لوگوں میں. اور وہ جو عمل کی بات ہوتی ہے وہ لوگ کہیں پیچھے سیٹ پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ والا پارٹ لے کر گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج میں نے کیا سنا ہے. اور وہ جو امر بالمعروف اپنی ذات پر کرنا تھا وہ کہیں رہ جاتا ہے. بہرحال اگر آپ کلاسز سے جڑی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی رہیں گی. حکمتیں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن خود چاہتا ہے کہ مسلمان عاقل ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرے. اگر اللہ نے کوئی اصول دیا ہے تو اس اصول میں اس کے فائدے ہوں گے، ان فائدوں کو تلاش کرنا حکمت ہے. ٹھیک ہے. میم مائی تھرڈ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی کا دل کھولنا ہو تو اس سے محبت سے بات کریں. سیکنڈ محبت والے فیس امپریشنس ہوں. اینڈ تھرڈ کیا تھا وہ؟ باڈی لینگویج آپ کی جو ہے وہ پلیزنٹ رہے، جیسے آپ بہت جٹری نہ ہو رہے ہوں. جیسے ایک کچھ کبھی کبھی آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا، آپ سیٹ سے اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جیسے ابھی بس جانے والے ہیں، جلدی جلدی نکلیں، ہم نکلنے والے ہیں. تو آپ کی باڈی لینگویج بالکل ریلیکس ہو. سو یو ایکچولی گیو امپورٹینس ٹو دا پرسن کہ جس کی بات آپ سن رہے ہیں، یو آر گیونگ یور فل سیلف ٹو دیٹ پرسن. آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہمدرد ہیں اور جو کہہ رہے ہیں پوری محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. یو آر ویلکم. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ نے صبر کے بارے میں کہا نا کہ یا تو آپ ہنگامہ مچائیں جیسے رونا دھونا وغیرہ. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو ایک دم سے کوئی ایسی بڑی بات ملتی ہے کہ جو اس نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی اور اس دوران بھی اس کا رویہ یہی تھا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہی بول رہا ہے، لیکن ہاں وہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے، تو کیا وہ صبر میں نہیں ہے؟ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے بلکہ بار بار کہ اللہ میں آپ سے راضی، میں آپ سے راضی، لیکن ہاں وہ زور زور سے چیخ چیخ کے رو رہا ہے، تو یہ صبر میں نہیں آئے گا؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک انسان بظاہر اللہ سے راضی ہے لیکن کوئی ناگہانی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر انسان جو ہے وہ روتا ہے، اور روتا ہے تو چیخ چیخ کر روتا ہے. انہوں نے 2 دفعہ کہا ہے رونا منع نہیں ہے، آواز کے ساتھ رونا منع ہے. آپ کتنا بھی روئیں، آپ 6 دن تک روتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن رونے کے ساتھ آواز نکالنا منع ہے، آواز نہ نکلے، بیکاز وہ آپ کی ڈگنیٹی ہے، وہ آپ کا وقار ہے. آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اینڈ یو ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، بہت قریبی، آپ کو پہلا فریز آپ کی پیپ ٹاک کے لیے سکھایا یہی گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، وہ تھی اللہ کی امانت اور اللہ کے پاس چلی گئی. مومن پر وقار ہوتا ہے، ہاں اس کے پیروں سے زمین نکل جائے گی، اس کے سر سے چھت ہٹ جائے گی، لیکن اس کی کیفیت وہی ہوگی کہ اس کو پتا ہوگا راضی برضائے رب. کسی نے یہ آزمائش مجھ پر نہیں ڈالی، نہ میں نے خود ڈالی نہ کسی اور نے ڈالی، میرے رب نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہے. اور میرا یقین ہونا چاہیے، اسی وقت علم کام آتا ہے، میرا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. میرا یقین ہونا چاہیے اس میں سے بھی خیر نکلے گی. اس وقت نہیں سمجھ آتا. کوئی آپ کا بہت اپنا چلا گیا اور آپ کو لگا کہ اب آپ ولنریبل ہو گئی ہیں معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، آپ کے لیے اس وقت جو ہے وہ پروٹیکٹیو شیلڈ ہٹ گئی ہے. ایون دین آپ کا ایمان اور یقین آپ کو بتاتا رہے اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بھی خیر نکلے گا. کیا یہ چیز ہے پھر جو آپ کو انشاءاللہ آواز کے ساتھ رونے پر نہیں لائے گی. ہاں ایک انسان پر غم آیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور وہ عورت عدت کے علاوہ بھی سال بھر تک روتی رہتی ہے، کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا اور کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے. بہت محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، غم خوشی اس کے ساتھ. رونے کو اسلام منع نہیں کرتا، رونا دل کی نرمی کی علامت ہے، مگر یہ رونے والا ایمان والا ہوگا، آواز کے ساتھ نہیں روئے گا. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک جی. یہاں کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ ان کی بہن کے گھر ایک ڈاگ ہے تو وہ ان کے گھر نہیں جاتی کیونکہ وہ اندر رہتا ہے اور ان کی بہن ان سے ناراض ہو گئی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ ان کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ ان کی بہن کے گھر کتا ہے اور وہ گھر کے اندر رہتا ہے اور وہ ان کے گھر نہیں جاتی ہیں، تو اب وہ ناراض ہوتی ہیں کہ وہ ان کے گھر کیوں نہیں آتے. اسکالرس ڈفر آن دس، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی، ایک چیز سیدھی سادی ہے. کتا جہاں پر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے. آپ کتے کو گھر کی باؤنڈری کے باہر رکھیں، پلیز گھر کے اندر مت رکھیں. دیٹس اے کلیئر تھنگ. اگر لوگوں کو اتنا بتا دیا جائے. دوسری بات، اگر بہن کا گھر ہے تو کتے کی وجہ سے جانا مت چھوڑ دیں. آپ یہ کہہ دیں، آپ ان سے کہیں کہ جب میں آتی ہوں ان کو بند کر دیا کرو پلیز،
یہ میرے سامنے نہ آئے. جب میں آتی ہوں اس وقت ان کو کسی دوسری جگہ پر آپ بند کر دیا کریں. ہاں وہ انسان کو ایک وہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں گھومتا پھرتا ہے تو پتہ نہیں میں جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن آپ رحم رشتہ تو نہیں ختم کر سکتے ہیں. تو آپ بہن سے یہ کہہ دیں کہ دیکھیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, گھر کے باہر جگہ بنائیں. وہ بہت اچھے ووڈن ہاؤسز بن جاتے ہیں ڈاگس کے لیے, آپ ان کو وہاں رکھیں. گھر کے اندر ہوں گے, دس از اے ڈن ڈیل. دیکھیں جس گھر میں ہوں گے نا, اگر آپ اپنی بہن سے بھی پوچھیں, اس گھر کے اندر پریشانیاں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی بلا وجہ کی, ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا بلا وجہ کا رفٹ, وہ رہتا ہوگا. جن گھروں میں اندر ہوتے ہیں نا وہاں یہ پرابلم آتی ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ہٹ رہے ہیں وہاں سے, اور رحمت کے فرشتے ہٹیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. کون آئے گا وہاں پہ؟ رحمت کا فرشتہ ہٹے گا تو کون آئے گا؟ شیطان آئے گا. شیطان آئے گا تو پھر اس کے بعد پرابلم ہوگی. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں. وہی بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کنونس نہیں کر سکتے ہیں, آپ کہہ دیں. اور کیونکہ آپ کی بہن ہے تو آپ ملنے ضرور جائیں. آپ یہ کہہ دیں کہ جب میں آیا کروں پلیز ان کو بند کر دیا کرو, یہ میرے سامنے اس وقت نہ آئے. ٹھیک ہے. ایک اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے کئی میں نے یہ کوشچن کیا تھا تو کئی کہتے ہیں کہ نہیں ان کی تھوک جو ہوتی ہے اس پر بھی اسکالرز ڈفر کرتے ہیں. جو اس کا سلائیوا ہے, کوشچن ریز کیا کہ تم یہ پوچھو کہ بھائی کہ اس سے مجھے تھوڑا سا وہ ہے کہ ایکسپلین کر دیں کہ اس کی تھوک میں مطلب یہ کیا ہے, یا کیوں تھوک کی کیا وہ کہتے ہیں. دیکھیں جو ڈاگ سلائیوا ہے نا, اس کے اوپر فقہی ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان سے کہیں وہ اسٹڈی کر لیں. اگر اف شی وانٹ ٹو بی کیئرفل تو کیئرفل سائڈ میں نے آپ کو بتا دیا, جہاں کتا ہوگا اور خاص طور پہ گھر کے اندر تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھ سکتے ہیں کتوں کو, اس کی اجازت ہے. باؤنڈری وال کے اندر رکھیں, گیٹ کے اندر رکھیں, گھر کے اندر لاؤنجز میں بیڈ رومز میں نہ آئیں. جو کتے کا لعاب ہے سلائیوا, اس کے اوپر اسکالرز ڈفر کرتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو سیدھی بات کہیں. اگر ان کا دل مان رہا ہے کہ کتا گھر کے اندر ہو تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگتی رہیں کہ اللہ آپ کا دل کھول دے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک سلائیوا کی بات ہے تو وہ حنفی اسکول آف مالکی اسکول آف تھاٹ, ان دونوں میں اوپینین پڑھ لیں, ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کسی نے کوشچن کہا ہے کہ جو سجدے میں ہم لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی ہم لوگ پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جیسے سجدے کے بعد ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی کچھ اور پڑھا جیسے ڈیورنگ نماز جی کوئی دعا کوئی ہے اس طرح؟ آپ مسنون نماز کا طریقہ کوئی بھی لے لیجئے دارالسلام سے یا دعویٰ بک سے, اس میں تسبیحات رسول مل جاتی ہیں. جو سجدے میں اللہ کے رسول نے سبحان ربی الاعلی کے علاوہ پڑھی ہیں. نہیں مینس کہ وہ پڑھ سکتے ہیں نا, وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پڑھی ہیں تسبیحات, وہ سب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے میم مجھے یہ پوچھنا تھا, مجھے نہیں پتا یہ فقہی سوال ہے یا نہیں ہے, لیکن میری اپنی کیوریوسٹی تھی, سجدہ سہو کس طرح کرتے ہیں؟ سجدہ صاحب کے 5 ڈفرینٹ طریقے ہیں. کسی بھی آسان سا کوئی بھی بتا گوگل کر لیجیے جا کے. میں جو بتاؤں گی آپ مجھے اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ فکس کر دیں گے, اس لیے میں بتا ہی نہیں رہی. گوگل کیجیے, آپ کو مل جائے گا, سمپل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو طاق راتوں میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے انسان جو پڑھے؟ اور آپ دعا کیجیے, نوافل پڑھیے اور قرآن پڑھیے. باقی اس میں کوئی صدقہ اور یہ چیزیں وہ تو آپ دن میں کریں گے. آپ نے راتوں کا پوچھا ہے نا؟ جی راتوں میں آپ کی عبادات ہیں. دعا کیجیے میکسیمم, اذکار پڑھیے, نماز پڑھیے اور قرآن پڑھیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جیسے کہا کہ ہم کسی کو بھی اچھی بات کنوے کر سکتے ہیں, کنوینس نہیں کر سکتے, جی. تو یہی چیز کہ ہمارے بچوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. میں نے اسی وقت بول دیا تھا کہ بچوں کے معاملے میں معاملہ الگ ہوگا. بینگ اے مدر, میری بیٹی 14 ایئرس کی ہے. اب میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ کو اسکول میں پڑھتی ہے تو ایٹ لیسٹ اسکول جاتے ہوئے تھوڑا سا دوپٹے کو مطلب سر کور کر لیں, لیکن وہ سم ٹائمز ہوتا ہے اور سم ٹائمز وہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس بات پہ مجھے سختی کرنی چاہیے یا پھر مجھے اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ جب اللہ میں ہدایت دے دے؟ اچھا, ان کا سوال ہے کہ ہمیں کنوے کرنا چاہیے, کنونس کرنا چاہیے. اس اصول میں اولاد کس بریکٹ میں آتی ہے؟ یہ والا جو پرنسپل میں نے بولا تھا کلاس میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہاں پر میں اولاد اور ماں کے ریفرنس میں بات نہیں کر رہی. وہاں پر آپ کا 100 ٹائمز اور ایفرٹ بڑھ جاتا ہے. آپ کی اولاد پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی اپنی پرسنالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں, یہ سب وہ معاملات ہیں جہاں بھی آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق آ جائے گا, وہاں پر آپ کو اسٹینڈرڈ 2+2 کی طرح اصول نہیں اپلائی کرنے کا موقع ملے گا. آپ کو وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اب تک اپنی اولاد کے ساتھ کتنا ریپو بنایا ہے, کتنا آپ کی بات کو وہ سنتے ہیں اور اوبے کرتے ہیں, کتنا آپ کا اور ان کا ادب کا معاملہ برقرار ہے اور کتنا آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں.
آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کو حجاب پر لانا چاہ رہی ہیں. نقاب کے اوپر اسکالرز ڈفر کرتے ہیں, حجاب کے اوپر پورے اسلام میں کہیں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. سو آپ نے کروانا ہے اور آپ کروانا چاہ رہی ہیں, پیار محبت سے سمجھائیں اور ڈسپلن کرنے کی حد تک آپ کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی چھوٹی ہے, 25 سال کی ہوتی تو میں کہتی ابھی آپ زبردستی نہیں کریں, تھوڑا اس کو وقت دیں. بٹ 14 سال کی ہے, شی از ٹین ایجر اینڈ ویری ینگ, آپ کی باتوں کو سمجھ کر جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.